نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللہ پاک قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، اس تمام ادیان پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر. تمام قسم گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربا، تر بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گستاخیوں و حرمتیوں کو، مومنین کی دل شکنی کو، تیرے بندوں کی حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو، کفر تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، خبط اعمال کی موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وزنی، شخ نفس، کلا بل قرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ جن سے دل سیاحت میں زن کھاتے، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریا مائی سے گمراہیوں کو، بد اخلاقیوں کو، تیری جانب سے ریات سے بتی غفلتوں کو، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے دل پہ پڑ گئے رعب کو، تجھ سے کیے گئے وعدوں خلاف ورزی کو، بدہدی کو، شکنے کو، میثاق توڑنے، قول و قرار سے ہٹنے کو، اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، حسنات سے مبدل کر دے، ان کے برا اثرات جو ہم پر اور اوروں پہ پڑ گئے ہیں، پڑنے والے ہیں، واقع ہو گئے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، اللہ عز جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وفيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض وفيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق النار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر. الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہو. آمین.
اب ہم نے آخری نشست میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ حیا محسوس نہیں کرتا. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر قسم کی مثال بیان کر دی. دیکھیے قیامت تک کی کتاب ہے, آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنا, کوئی نبی نہیں آنا, وحی نہیں آنا. اچھا کسی چیز کی پھر تصحیح نہیں ہو سکتی, جو چیز آ گئی وہ آ گئی, فائنل آ گئی. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تمام قسم کی تمثیلیں بیان کر دی ہیں, جس طریقے کی دنیا میں حالات, لوگوں کی خصلتیں, لوگوں کے سامنے سچویشنز, کیا ان کی مشکلیں جو بھی آنی, وہ سب کے سب قرآن مجید میں بیان ہو گئی. آپ جب قرآن کو پڑھتے جائیں گے آپ کو الگ الگ حالات میں تھوڑی سی اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ تو قرآن میں جب آئیں گی, جب آئی جائیں گی, سمجھ میں آ جائے گی بات. اللہ رب العزت نے بہت اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو نبی ہیں, انبیاء ہیں. بہت برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے, بہت بری مخلوق کا بھی تذکرہ کیا ہے, ابلیس کا, شیاطین کا. اچھا جب انسانوں کی بات کر رہی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو انسانوں کے اندر جن چیزوں کو انسان کو سب سے زیادہ قباحت محسوس ہوتی, ناگواری محسوس ہوتی ہے, اس طریقے کی مثالیں بیان کری اللہ رب العزت نے. مثال کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کو وہ مثال بیان کرنی تھی, اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, اس طریقے کے لوگ ہوں گے, اس طریقے کے حالات دنیا میں پیش آئیں گے. تو قرآن نے سب طریقے کی مثالیں بیان کری. اللہ رب العزت نے بہت کمزور جالا, مکڑی کے جالے کی مثال دے کے بیان کیا کہ جو کافر اپنے آپ کو جس ماحول میں, جس گہوارے میں, جس پروٹیکشن میں, جس گروپ میں, جو بھی شے ان کے آس پاس ہے جس کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں, اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تار عنکبوت ہوتا ہے, بیت العنکبوت, تار عنکبوت ہے نا, مکڑی کے جالوں کے تار. تو وہ مکڑی کا گھر بڑا مطلب مکڑی کے لیے وہ گھر ہوتا ہے وہ, لیکن اگر اس کو کوئی مٹانے پہ آئے تو وہ تو پھونک مارنے سے ٹوٹنے لگتا ہے, وہ ایک چھوٹے سے تنکے سے صاف ہو جاتا ہے. اتنی کمزور حالت ہوتی ہے. جن چیزوں پہ آپ نے, اس کو مثال کے لیے میں چھوٹی سی بات سمجھا رہا ہوں کہ جن چیزوں پہ لوگوں نے تکیہ لگایا تھا, ٹیکا لگایا تھا, ان تمام چیزوں کا مثلا تعداد, ایک زمانے میں تعداد جو تھی اسی کی بنیاد پہ جنگیں لڑی جاتی تھیں. سکندر اور دارا کی لڑائی تھی ایک, مجھے یاد آتا ہے, بڑی بیٹر آف میراتھن کہلاتی ہو. تو ڈیریس کی جو ہے, دارا ڈیریس کہتے ہیں, 1 لاکھ کی فوج تھی, اور الیگزینڈر کی, سکندر کی 3000 کی فوج تھی. وہ 1 لاکھ کی فوج کا کام لگ گیا تھا اس کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کے لیے تارے عنکبوت ثابت ہو گیا نا, وہ جس کو وہ جانے کیا سمجھ رہا ہوگا, بھائی 1 لاکھ کی فوج ہے اس جنگ کے اندر. میراتھن کا میدان جو تھا, وہ میراتھن اس لیے کہلاتا, بڑا میدان, تو وہ جو ہے وہ ہار گیا تھا وہ. تو مطلب اس کی اتنی بڑی فوج. اور دوسری چیزوں میں دیکھیے, ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے رہتے تھے کہ یار بڑا, جب امریکہ نے اس کے اوپر نیوکلیئر ویپن گرا دیا تھا, یہ ایٹم بم گرا دیا تھا, تو دنیا میں سب لوگوں نے سوچا کہ بھائی اسی لیے وہ سپر پاور بن گیا, اس کی دھاک جم گئی. اب وہ نیوکلیئر بم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خالی جب تک تمہارے ہاتھ میں تھا جبھی تک تمنچا تھا, جبھی تک دھونس تھی. اب وہ پاس میں بیٹھا ہوا ہے نارتھ کوریا لے کے, اور اس کو خوف زدہ ہے امریکہ کہ یہ مار دے گا تو ہمارا کیا ہوگا, یہ اس کو مار لیں گے. تو یہ جنگ والی ہے, جیت تھوڑی سکتے ہیں نیوکلیئر ویپن سے. بات سمجھ میں آئی؟ مطلب یہ وہ ہتھیار آیا آپ کے ہاتھ میں جس سے آپ جنگ جیت نہیں سکتے, خون خرابہ کر سکتے ہو, آپ خود بھی مر سکتے ہو, دوسرے کو بھی مروا سکتے ہو, لیکن جنگ جیت نہیں سکتے. تو اب وہ بھی دیکھنے کا تماشا ثابت ہو گیا نا, کیونکہ آپ اگر اس کو چلاؤ گے تو آپ کو مطلب اس کو چلانے کے ساتھ اس بات کا پورا اندیشہ رہے گا کہ دوسرا تو بدلہ لے گا ہی لے گا. تو ہم اس کو انجوائے تھوڑی کر پائیں گے, تالی ہو جائیں گے کہ چلو ہم نے مار لیا سامنے والے کو. تو امریکن سے انجوائے نہیں کر پائیں گے اس کو. بات سمجھ میں کیا آئی کہ وہ اس کو اپنا بہت کچھ سمجھ رہا ہوگا وہ, لیکن وہ بھی تارے عنکبوت. تو عنکبوت کی مثال دی اللہ نے سورہ عنکبوت میں کہ جس کو آپ سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ ذرا میں ختم ہو جائے گا, اس لیے اس کو اپنا خدا, اپنی معبود, اس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مت کھڑا کرو. تو یہ ایک مثال ہے, یہ میں ایک چھوٹی سی بات کہی. اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشنز بھی حالات پیش کریں, جیسے اب آپ دیکھتے ہوں کہ بہت شریف آدمی, اس کی بیوی بگڑی ہوئی مل گئی, تو اللہ نے مثال دی نوح علیہ السلام کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, ٹھیک ہے. پھر ایک بے کمبخت انسان, عالیہ من المسرفین, حد سے گزرنے والا, کون؟ فرعون, ان کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہ. بگڑا ہوا آدمی شریف. پھر شریف آدمی شریف بیوی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت سارہ سلام علیہ, حضرت حاجرہ. پھر تو وہی والی بات ہے کہ طیبات ہے نا, جو ہے وہ طیب کے لیے طیب, طیبون کے لیے طیبات, ہے کہ نہیں.
تو یہ بھی آ گئی. اب آخری میں ایک مثال ہوتی ہے کریلا اور نیم چڑھا خبیث پہ خبیث. کہاں مثال ہے؟ تو بولا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب وامرأتہ، ابو لہب اور اس کی بیوی. تو اب ساری مثالیں آ گئی. اب پھر میں مثال کیا کہ نہیں کوئی لڑکیاں جو کنواری ہیں تو وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، تو مریم عمران کی بیٹی جو بے حد شریف لڑکی ہیں کنواری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری مثالیں بیان کر دی خواتین کو لے کر، اس میں ریلیشن شپس میں لے کر. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب جو ہو سکتی تھی ان کی ریلیشن شپس میں کہ ایک لڑکی کنواری ہے، ایک شادی شدہ ہے لیکن شادی شدہ ہے شوہر اچھا ہے، بیوی خراب ہے، ایک شوہر خراب ہے بیوی اچھی ہے، ایک دونوں اچھے ہیں اور ایک دونوں برباد ہیں. اس کی مثال ادھوری رہ گئی تھی تو آخری پارے میں کمپلیٹ کری اللہ پاک. اللہ پاک چھوڑتے نہیں کوئی سی چیز. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مثل. ساری مثالیں بیان کر. یہ انسانوں کی مثالیں آ گئی. اچھا بگاڑ کی مثال دیکھ لو آپ. مثال بگاڑ کی کہ صاحب ایک قوم ہے جس کے اندر بے غیرتی بے حیائی پھیلی ہوئی، اتنی درجے کی پھیلی ہوئی ہے کہ مطلب وہ جو ہے وہ صرف مرد و عورت کی بدکاری تک نہیں سیمت رہ گیا، وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. اور یہ جب دے دی تھی جس کا آپ کو آج تماشا دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے. LGBT کمیونٹی کیا کہتے ہیں آپ اسے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مثال دے دی اس کی کہ یہ دیکھو ایسے تباہ کی ہم نے قوم لوط کی. پھر بے ایمانی، بزنس میں بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ، ایک کی چیز دو میں، دو کی چار میں، ناپ تول میں کمی کرنا. تو مثال دے دی کس کی؟ قوم شعیب سمپل مثال دے دی کہ یہ جو ہے یہ کر رہے ہیں بے ایمانی. بزنس کی خرابی کیا. پھر جو ہے پولیٹیکل ڈومیننس دبوچ کے بیٹھ گئے ایک قوم کو. کون بیٹھ گیا پولیٹیکل دبوچ کے؟ فرعون بیٹھ گیا، چھوڑ نہیں رہا وہ. ہم کو تو کیا لگ رہا تھا انگریز بیٹھ گئے. انگریز نہیں بیٹھ گئے، مثالیں سب اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر گئے، ساری مثالیں. پھر آپ نے اور لوور لیول پہ آ جائیے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈاکو ہیں، طاقتور ہیں، وہ قوم عاد طاقتور قداور لوگ، اور دبوچے جائیں جو محلے کے اور جو ہے بستیوں کے 2 کوڑی کے گنڈے ہوتے ہیں، اس درجے کی بھی مثال. ہر درجے کے بگاڑ کی. اب یہ ساری مثالیں آ گئی. آپ اپنی تصویر دیکھ لیجیے آپ کدھر آ رہے ہیں. آپ ان میں شریفوں میں آ رہے ہیں کہ بگڑوں میں آ رہے ہیں؟ جائیے آئینہ دیکھ کے آئیے کس سے مل رہے ہیں. تو یہ قرآن آپ کو ساری تصور قائم کر کے دے دے گا. اب یہ مثالیں آئیں گی تو صاحب گھٹیا لوگوں کے لیے کیسی مثالیں آئیں گی؟ ارے گھٹیا مثال. اچھا بہت بڑا عالم دین، بڑے مولوی صاحب یہاں پہ واز فرما رہے ہیں بیٹھ کے، قرآن شریف کا تفسیر کر رہے ہیں، اور جو ہے بے انتہا حریص و لالچی، دنیا کی حرص و لالچ حسد سب بڑی بڑی ہے ان کے اندر. تو مثال دی اللہ نے، اس کی مثال ہے کتے کی کہ اس کے اوپر بوجھ لا دو تو بھی یہاں پہ کب آ جاتے ہیں. جو لوگ علم والے، دین والے، دیندار لوگ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ان کی روح فنا ہونے لگ جاتی ہے کہ مثال دی ہے کس کی. اور آدمی کو اپنے بگاڑ نظر آ جاتے ہیں اس کو. تو کیا مثال دی؟ ان تعمیر علیہ الحظ او تترکہ الحظ، یہ اس کے اوپر بوجھ لا دو تب بھی زبان نکالے. اور نہیں، کتے کو کوئی دھتکار کے مار رہا ہوگا نا تو بھی وہ سوچتا ہے کہ نہیں شاید ہو سکتا ہے ہڈی ووٹی کچھ دے رہا ہے. تو جو اللہ کا بندہ نیک آدمی جب بگڑتا ہے تو اس کی بھی مثال اللہ پاک نے دے دی. دیکھو آپ کیسے مثال دی کتے کی. اچھا وہ لوگ جن کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں لے کے بیٹھے ہوں، صرف کتاب والے ہیں. اہل کتاب کے عالم جو تھے ہوتے تھے یہود کے، تو وہ لگے گدھے ہیں، گدھے کے اوپر آپ پتھر لاد دو، کنڈے لاد دو، اینٹیں لاد دو، کتابیں رکھ دو، اس کے لیے ڈزنٹ انڈرسٹینڈ، سب برابر ہے. تو اس کی مثال گدھے کی. تو اللہ پاک نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں. تو کیا ہوتا تھا؟ اب یہ بات ہے، اب یہ تو بھائی میں نے بتایا نا کہ ہر سچویشن کو بیان کرنا تھا. قیامت تک جو ہو سکتا تھا، جو ہونے والا تھا، جو ہو سکتا ہے انسانوں کو جس کے اندر رہنمائی چاہیے، اللہ پاک نے ساری مثالیں بیان کری. تو اللہ پاک کی مثالوں کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. تم جیسے ہو جیسی مثال دیں گے ہم تمہیں. ارے بھائی کسی کو کوئی خوبصورت چیز کو چاند کی مثال دے رہے ہوں گے نا، ہے کہ نہیں؟ اور جو ہے وہ کتے کی صفات ظاہر کر رہا ہے جو بالکل خواہش نفس و دنیا کے لیے ہڈی بوٹی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو اس کو وہی مثال دی جائے گی نا جو کر رہا ہے. اتنا سارا دل سمجھ اور شعور ہو، اللہ کے تعلق ہو، اور اس کے بعد تو دنیا میں مرے جا رہا ہے. اس کی مثال آئی ہے سورہ کیا کہتے ہیں اعراف کے اندر. تو غرض یہ کہ جیسی مثال ہوتی ہے مثال کئی مثال دی کہ یہ جو پتھر کا معبود ہے، یہ تمہارا مورت جو ہے یہ مکھی کو نہیں بھگا سکتا، تو وہ مکھی کی مثال دی. تو یہ لوگ کیا کہتے تھے اہل کفر کے، یہ کھائی کی مثال دے رہے ہیں. اللہ کو یہ چھوٹی چھوٹی مثال دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو بہت بڑا، بہت بلند والا، تو وہ سارے جو ہے تمہیں کچھ سمجھایا نہیں کیا؟ وہی میں ابھی بات کہہ رہا تھا کہ اللہ وہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے. یہ ہمارا خدا وہ نہیں ہے جس کی پوجا کر دو اور بھوگ لگا دو، پنڈت جی لے کے گھر چلے جائیں اس کو، یا جو بھی
جو بھی مذہبی جو ہیں، پیشوا صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، عالم صاحب اپنے مولوی صاحب، مفتی صاحب، مؤذن صاحب، ان کے گھر چلے جائیں نذرانہ، یہ نہیں ہے اسلام۔ وہ اللہ ہے جو تمہاری رگ و ریشہ، قدم قدم، ہر سانس کے لیے تمہارے لیے اس کے لیے تمہارے لیے رہنمائی ہے، تمہیں کیسے قدم گزارنا ہے، تمہیں حکومت کیسے کرنا ہے، تمہیں بیت الخلاء میں اپنی طہارت کیسے لینا ہے، استنجا کیسے پاک کرنا ہے، تو وہ تو بیان کرے گا کہ اس کو ایسے کرنا ہے۔ اور اگر چیز ایسی ہوگی حقیر تو وہ اس کی حقیری مثال آئے گی، سمجھ میں آئی؟ اس کی مثال اونچی نہیں دی جائے گی۔ تو اب یہ کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کو ایسی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کے دین میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو مذہب میں پوجا کرنے کے لیے چھوڑا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ نے کچھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کی بندگی اپنی زندگی میں نہیں کر پاتا، ایک بات دھیان رکھیے گا، یہ میری بات، وہ پتھر کی لکیر ٹھونک کے رکھیے، ہماری زندگی صفت صلاۃ پہ جب ہوتی ہے نا تو اس کے اثرات نماز میں آپ کی کنسنٹریشن پہ بنتے ہیں۔ جب ہم ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی دھیان رکھتے ہیں نا، خیال رکھتے ہیں، تو مسجد میں نماز میں اپنی توجہ بنی رہتی ہے، اور مسجد میں توجہ بنی رہتی ہے تو پھر اس کا اثر زندگی پہ پڑتا ہے کہ ہر جگہ ہم اللہ کا دھیان رکھتے ہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خالی یا کسی بھی اس کو اپنے معبود کو پوجنے کے لیے اس کو کسی مندر میں، کسی مسجد میں، کسی جگہ، کسی مورتی میں جب قید کر دیتے ہیں تو وہ باقی جگہوں پہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اصل میں، کیونکہ باقی جگہ پہ اس کو اللہ کا کوئی حکم بھی تھوڑی رہتا ہے، وہاں پہ خالی یہ رہتا ہے ترکیب کہ بھائی پوجا پاٹ کی پدھتی بتا دیجیے آپ کی یہاں پہ بھائی اس کی کیسے پوجا ہوتی ہے، کون سے دن وہ لگتا ہے، کس دن اس کا شرادھ بنتا ہے، کس دن اس کا کتنا تیل چڑھے گا، کتنا پان لگانے پڑیں گے، کتنے ناریل توڑنے پڑیں گے، یہ طریقہ رہتا ہے۔ وہاں یہ طریقہ تو رہتا ہے کہ اپنی بیوی کو مہر کتنا دینا ہے۔ یہاں پہ آپ جو ہے حاکم ہو گئے، آپ یہاں فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بزنس کیسے ہوگا، یہاں پہ دکانداری ہے تو یہاں کے اندر جو ہے چیٹنگ نہیں ہوگی، یہاں پہ جو ہے آپ کو انگریڈینٹس بتانے پڑیں گے آپ کے سامان میں۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں آپ کچھ خرید کے لاتے ہیں، بسکٹ کا پیکٹ لے آتے ہیں تو انگریڈینٹ لکھنا پڑتے ہیں، وہاں بتانا پڑتا تھا کہ آپ نے اگر یہ گیلی کھجور بیچ رہے ہیں تو یہ گیلی کھجور جو ہے نیچے اور سوکھی کھجور اوپر کیوں ہے، اگر یہ گیلی تھی تو گیلی اوپر کرنا تھی آپ کو، اگر یہ سوکھی تھی تو سوکھی اوپر کرنی تھی۔ اگر آپ موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں، موٹر سائیکل کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو انجن جو ہے وہ آگے جا کے اتنے دن کے بعد یہ وہ خراب ہو جاتا ہے یا اس کی لائف نہیں، تو آپ کو اسپیسیفائی کرنی پڑے گی، لکھے رہتے ہیں ساری چیزیں اسپیسیفکیشن، آپ مینول خریدنے جائیے۔ آپ یہ ترکیب کس نے بتائی ہے؟ محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جو آپ کو ہر جگہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھو۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی پوجا پاٹ کی پدھتی پہ بات ختم نہیں ہوگی، یہاں تو بات ہوگی ہر چیز کی، یہاں تو بات ہوگی جیسے کہنا چاہیے بزنس کی بات ہوگی، یہاں تو حکومت کی بات ہوگی، یہاں تو بیت الخلاء کے اندر جو ہے طہارت لینے کی بھی بات بھی ہوگی، یہاں تو بیوی سے ہم بستری کرنے میں اس کے طریقے کے اوپر بات ہوگی، ہر چیز پہ بات ہوگی، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا۔ وہی والی بات ہے کہ پتھر کا جو وہ تھا ان کا وہ بچڑا سونے کا، وہ پتھر کا نہیں سونے کا بھی ہو تو بھی وہ معبود جو ہے وہی ہے حقیقی اللہ جو کہ رہنمائی کرتا ہے، آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کرے گا۔ آپ کو محکوم کیسے رہنا اللہ نے بتایا کہ جب تمہارے اوپر جو مسلط لوگ ہوں تو کس طریقے سے مسلمانوں نے محمد رسول اللہ نے زندگی گزار کے بتائی ہے۔ جب مسلمانوں نے حکومت کری تو کیسے نرم ہو کے اور جھک کر اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کو غالب کر کے بتایا، ہر چیز بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے بھائی سب مثالیں آئیں گی، جن کو مثالیں پسند نہیں تھیں انہوں نے یہ کہا تھا، ہم لوگوں نے کیا کہا، یہ آیتیں یہاں پر تھیں، میں اس کے اوپر آیت پڑھ رہا تھا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو تو شرم نہیں آتی، اللہ تو حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے مثالیں، مکھی ہو مچھر ہو تو اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہو، کیونکہ تمہیں بھائی مکھی کی مثال بیان کرنی پڑے گی، مکھی بھگانے کے لائق معبود نہیں ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کیسا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا کیسا کمزور ہے، تو کتنی کمزور چیزیں چاہ رہا ہے، کس سے چاہ رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ تو یہ مثال بالکل دینے کی مثال تھی، اور آگے تو اس کی اور خوبصورتی، بول رہا کہ مکھی کچھ چیز دے کے چھین کے بھگ جائے تو یہ چھڑا نہیں سکتے، مکھی بھگانا دور کی بات، مکھی اگر لے کے چلے جائے۔ اس کے اوپر میں نے جو لوگ کیمسٹری پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان کو اکثر، وہ لڑکا نہیں آیا، وہ آیا وہ باہر ہے یہ لڑکا، تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ کیمسٹری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ جو ہے کیمیکل ریئیکشن جب کسی چیز میں ہو جائے تو وہ اس میں تبدیلی آ گئی، جیسے کھانا خراب ہو جاتا ہے نا، کھانا خراب کیوں ہو جاتا ہے، یہ جو وہ جو ہوتے ہیں نا بیکٹیریا وغیرہ، وہ انزائم ایکشن شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اگر کوئی فنگس ہے اس نے اس کے اوپر تو وہ کھانا بدل جاتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے۔ تو مکھی جو ہوتی ہے اپن کھانا کھاتے ہیں اور پھر ہضم کرتے ہیں، یہ اپنا طریقہ ہے، اپن کھانا کھاتے ہیں اور منہ میں اور پیٹ میں پھر ہضم ہونا شروع ہوتا ہے۔ مکھی پہلے اس کے اوپر جیسے کہنا چاہیے تھوک دیتی ہے، اس کے اوپر پہلے ہضم باہر کر دیتی ہے اس کو، پہلے الٹی نہیں، پہلے اس کے اوپر کچھ سیکریشن کرتی ہے مکھی،
جس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ لڈو ہے یا گڑ ہے یا شکر ہے تو وہ تغیر ہو جاتا ہے، اس میں چینج آ جاتا ہے۔ اب اگر چینج آ گیا اس میں، اب اگر وہ جو اب اس کو سکشن کرے گی وہ، تو اگر وہ چھین کے لے کے جانے کی کوشش کرو گے، آپ پکڑ بھی لو اس کو اور اس کو آپ کسی مائکروسکوپ کے نیچے لگا دو اور اس کی ٹانگ سے وہ چھڑا لو، تو بھی آپ کا اصل گڑ اصل شکر وہ واپس نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بدل چکی نا۔ میں نے کہا نا کہ ہم کھاتے پہلے ہضم بعد میں کرتے ہیں، وہ ہضم پہلے کر دیتی ہے اس کو اور پھر نکلتی ہے۔ اس میں ہوتا ہے انجیکشن دین ڈائجیشن، اس کا ہوتا ہے ڈائجیشن دین انجیکشن، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ موڈ آف نیوٹریشن ہی الگ ہے۔ تو میں نے بولا کہ اللہ پاک نے دی ہے مثال، دیکھو آپ کہاں جا کے دی ہے کہ اگر کچھ مطلب صرف بات تو اتنے میں ختم ہو گئی تھی کہ مکھی بھگا نہیں سکتے اور خدا بنے بیٹھے، لیکن بات اتنے میں ختم نہیں کری، بول رہے کہ اگر مکھی کچھ چھین کے چلی جائے تو چھڑا نہیں سکتے۔ کتنے کمزور مانگنے والے ہوں، کتنا کمزور ان کا مطلوب ہے۔ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہیں۔ اب لوگ جو تھے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو شرم نہیں آتی، مکھی کی جگہ مکھی بولیں گے اور سور کی جگہ سور کا تذکرہ ہوگا۔ بالکل ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خنزیر بنا دیا تھا ان کو۔ یہ جو قوم تھی نا عیسائیوں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا دی تھی ایک زمانے میں، تو ایک جگہ جو ہے بندر بنائے گئے تھے یہودیوں کی، بنی اسرائیل، اور ایک جگہ خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ اور جو مثالیں دی گئی ہیں قرآن میں تو اس کو وہی تو مثال دینی پڑے گی۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، کیا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے الفاظ کے اندر کہ یہ جو انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنی نگاہ میں تو اپنا کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، اور میں پیر سمجھ رہا ہوں، بزرگ سمجھ رہا ہوں، اور اللہ کی نگاہ میں وہ جو ہے کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہی مثال ہے۔ اب ایسی مثال دینی پڑے گی تاکہ آدمی کو برا لگے۔ آدمی قباحت ہی محسوس نہیں ہو رہی، گھنونی حرکتیں کر رہا ہے، بھیڑیا بنا ہوا ہے، جانور بنا ہوا ہے، اس کو کوئی تعریفوں میں اس کو شاعری سنائی جائے گی کہ اس کو کیا سنایا جائے گا؟ اس کو ایسے ہی الفاظ بولنے پڑیں گے، اس کو اسی طریقے سے اس کے اوپر تنقید کرنی پڑے گی، نہیں تو ڈرے گا نہیں۔ میں نے بتایا نا کہ مولوی کو ایک دم خوف آتا ہے۔ میں کبھی کہیں تفسیر کر کے نکلتا ہوں، مجھے کتے نظر آتے ہیں تو ایک دم سے مجھے اپنی یاد آنے لگ جاتی ہے، اپنی حرکتیں کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے، ایک دم کب آ جاتا ہے آدمی کہ یہ میری تو شکل نہیں دکھائی جا رہی، مجھے تو آئینہ نہیں دکھائی جا رہا ہے، میری تو خواہش نفس ہو، میری تو حرص و لالچ کی اللہ پاک نقاشی نہیں کر رہے۔ یہ کب ڈرے گا؟ جبکہ اس کو قرآن میں ایسی مثال دی جائے گی، نہیں تو وہ سوچے گا تو ادھر خوشبو لگی، ادھر وہ مجھے والی آسی کا شعر یاد آتا ہے، تم کپڑے بدلے عطر ملے تو گھومتے پھرتے ہو، لیکن کبھی جھانک کے دیکھا ہے خود میں اندر کون بھی رہنا ہے؟ کبھی اندر جھانکا ہے اپنے اندر وہ کون ہے، اس کی کیا حالت ہے، اس کے خصائص، اس کی کیسی کیا خوبیاں ہیں؟ کتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہو سکتا ہے کوئی معصوم سا بچہ کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ متقی، اللہ سے ڈرنے والا، اور کوئی بہت بڑے بزرگ صاحب جو ہیں وہ معلوم نہیں کہاں پہنچے ہوئے، اللہ رحم کرے۔ تو یہ مثالیں اس لیے بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تو ہے محسوس نہیں کرتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی، مکھی کی، تو اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کو تو یہ یقین ہے، ان کو ایک منٹ میں سمجھ آتا ہے یہ حق ہے۔ دیکھنا کوئی جانور تو نہیں، بلی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے بیٹھو بلی۔ تو اما الذین آمنوا، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ حق ہے، ان کو سمجھ میں جاتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ مکڑی کی مثال ہوگی یہاں پہ بیت العنکبوت کی، مکڑی کے جالے کی مثال دی جائے گی، تارے عنکبوت کی، یہاں پہ مکھی کی مثال دی جائے گی، یہاں کتے کی مثال دی جائے گی، یہاں گدھے کی مثال دی جائے گی۔ تو واما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، بس وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبردست خوبصورت آیتیں، بہترین رہنمائی کی، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کری؟ ان کے نبی نے زندگی گزارنا سکھایا، ان کے جنگل جانا تھوڑی سکھایا ہے۔ ان کے نبی نے ان عورتوں کو جن کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا ہے ان کے ساتھ رہنا سکھایا ہے۔ ان کے نبی نے اتنی جنگیں سکھائی ہیں، بڑا خون خراب ہے اسلام۔ ان کے نبی نے جنگ جو بہت ہی بدصورت شے ہوتی ہے، لیکن انسانی زندگی میں بغیر پتہ ہی کون سی دنیا میں جنگ نہیں ہوتی، ان کے نبی نے جنگ کے اندر رحمت سکھلا دی، جنگ کے جنگجو کو رحم کرنا سکھلایا انہوں نے۔ ورنہ ایک وہ چنگیز خان تھا کہ ایک بار رحم آیا تھا کہ وہ بسیں پرو کے بچے کو دے دیا تھا، تو ہمارے نبی نے وہ سکھایا۔ اور آپ ہمارے نبی کی زندگی سے یہ سارے واقعات گول کر لیجئے آپ، جنگوں کے، ان کی استواج کے، تو کیا بچے گا ان جگہوں پر؟ ایک صاحب ہیں نماز پڑھنے میں بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن جب جو اپنی بیوی کے اپنے گھر میں جاتے ہیں تو شیطان بن جاتے ہیں،
ایسے بری طریقے سے سلوک کرتے ہیں. ہمارے نبی کیسا فرماتے ہیں, میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہے. میں تم میں سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں, یہ بھی کہا. تو جس جگہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, جہاں اسلام نہیں ہوگا وہ تو شیطان کے پیچھے چلو گے. نہیں صاحب اسلام میں یہ جنگ کی اور جہاد کی اور اس کی باتیں کیوں کریں؟ تو وہاں شیطان کی باتیں کروا لو. تو پھر شیطان کے راستے پہ فی سبیل الشیطان لڑ تو رہے ہیں لوگ. کوئی پیٹرول کے لیے لڑ رہا ہے, کوئی اس کے لیے لڑ رہا ہے, پیٹرول ڈالرز کے لیے, اور نام کیا لے رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی. جنہوں نے خود ہی بیٹھا کے رکھے ڈکٹیٹر دنیا بھر میں, وہ ڈیموکریسی کی بات کر کے خون خرابہ, وہ جو جن کے خون خرابے کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں کری. افغانستان میں بولا کہ طالبان بہت ظلم کر رہا ہے, انہوں نے پوری اتنی اپنی جو ہے حکومت میں جتنے نہیں مارے اتنے انہوں نے, اتنے لوگ مار دیے انہوں نے, ان کو بھی اور آس پاس والوں کو بھی تباہ کر دو, سب کو پلنڈر کرتے جاؤ. وہی حرکت ہلاکو اور ان کی والی حرکت ہے, تاتاریوں والی. اور ہمارا دین کیا ہے محمد رسول اللہ کا, کہ ان تاتاریوں کو مسلمان بنا دیا. دیکھو آپ, انہی میں یہ سب نکلے ہیں تمہارے. جو یہ پورا مغلوں کی جو حکومت جو آئی ہے, وہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی. اور وہ جانور ہوتے اگر ویسے تاتاریوں کی طرح تو ہندوستان میں ہندو بچ جاتے. ارے بچ جاتے. سوچو اگر تاتاریوں کی طرح ہوتے. تاتاریوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ جس جگہ حکومت کرتے تھے تباہی مچا دیتے تھے, اور وہ کھیتوں ویتوں کو اجاڑ کے جاتے تھے کہ وہاں پہ کچھ اگے نہیں. ایسا کرتے تھے تاکہ یہ لگے کہ ہم تباہی مچا کے گئے. اس کی چھوٹا سا قصہ یاد آتا بار بار, مزیدار قصہ ہے وہ. بیجنگ جو ہے نا, چائنا جو اب آج کا سپر پاور بنتا ہے, اس کے راجا نے, چنگیز خان بوڑھا مرنے کی نوبت پہ تھا, اس کے قریب اس سے جا کے بولا کہ بھائی تم جو ہے ہم صلح کرنے کے لیے, انہیں تقریباً کے تو 100-150 کتنے لوگ وفد بھیجا, ان کے ساتھ تحفے تحائف بیچے. چنگیز خان کو کپڑے وپڑوں کا شوق تھا, کپڑے وپڑے بھیجے ہوں گے غالباً, وہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن تحفے تحائف بھیجے. اور بول رہے کہ بیجنگ کا راجا صلح کرنا چاہتا ہے آپ سے, لڑائیاں نہیں ہوئی. اور وہ بستر مرگ پہ تھا, مرنے والا تھا بوڑھا. کون؟ چنگیز. اور اس نے کیا کرا, بول رہے کہ جو ہے ان کے پاس آئے, کہ بول رہے کہ وہ ایسے ایسے آئے ہیں, ایک وفد آئے ڈیلیگیٹ اتنا بڑا. بول رہے سب کی گردنیں قلم کر دو, تحفے رکھ لو, اور ان کے اندر وہ گردنیں رکھ کے واپس پہنچا دو کہ چنگیز خان سے بھیڑنے کی زحمت نہیں کرنا. ایسا آدمی تھا, وہ مرنے کے قریب بھی ایسی تھا, تو خطرناک. تو ان کی نسلوں میں یہ تیمور, اور اس کے بعد جا کے پھر یہ مغل آئے ہیں اور سب آ گئے. تو آپ سوچئے کہ اگر اسلام وہ ہے, جانور کو انسان بنانا سکھایا اللہ نے, اللہ کے نبی نے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جہاد اور جہاد کے واقعات ختم کر دیے جائیں. ابھی کس نے لکھا ہے 24 آیتیں ختم کر دی جائیں؟ تجھے ختم کر دی جائے نا پہلے, اس کے پہلے کہ تو 24 آیتیں ہٹائے, تجھے ختم کر دی جائے. تو مطلب دنیا سے رحمت کو مٹانا چاہتا ہے, یہ رحمت ہے اللہ کی. میں نے جانور کو انسان بنا دیا. سوچو نا آپ, وہ چنگیز اس کی نسلیں ہیں یہ مغل, اور یہ 800 کتنے 250 سال تک اپنی بالکل 50 سال تو ان لوگوں نے حکومتیں کری ہیں جن کو یہ بہت ظالم کہتے تھے. اورنگزیب نے 50 سال حکومت کری, اور مطلق اکیلا سوورین ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پارلیمنٹ سے پوچھ رہے ہیں اور بل لے کر آ رہے ہیں, تو وہ جو ہے پھر اس کے بعد اس کی مخالفت کرنے کے لیے پورے جو ہے ایک کمیونٹی کھڑی ہو گئی ہے, اور دوسرے لوگ جو ہے رکے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم لال امپلیمنٹ کریں کہ نہیں کریں. مطلب طاقت نہیں ہوتی آج کے زمانے کا. جو کوئی بادشاہ تھا, بادشاہ نہیں ہوتا ہے وہ, تو جو حکم دے وہی حکم ہوتا تھا. اکیلا خود میں سوورین ہوتا تھا مغل بادشاہ کا بادشاہ. اور ایسے ایسے بادشاہ گزرے تو کتنا ظلم ہو گیا, اور کیا بچ گیا کہ آج بھی ہماری آبادی کے جو ہے, ہم جو ہے یہاں پہ ہندوستان میں کوئی کہتا ہے 8% ہے, 9%, 13% ہے, 20%, سب ہم ہی کو ہونا چاہیے تھا. نہیں تو مسلمان ہونے تھے نا سارے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں انسانیت کا پارٹ دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے. لیکن اگر ان کی زندگی سے یہ آیتیں, قرآن سے جہاد, اور جو ہے اس سے والی زندگی, فیملی لائف, تو آپ کو معلوم نہ تو پولیٹکس میں کچھ ملے گا, نہ آپ کو سوسائٹی میں کچھ ملے گا. تو آپ کو یہاں پہ کون ملے گا؟ یہاں ابلیس ملے گا. اور جو ابلیس ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جو ہے ریزرو بینک کے وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہر جگہ ابلیس بیٹھا ہے, ہر جگہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہر جگہ کی جگہ محمد رسول اللہ کے دین کو لے کر آؤ, گھسڑو ہر جگہ اسلام کو. کہتے ہیں وہ اسلام کو گھسڑ لاتے ہیں, ہر چیز آئے گا وہ, اور نہیں تو وہاں شیطان آئے گا. آپ اپنی بیوی سے تعلقات میں اگر اسلام کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا کا خیال رکھیں گے آپ؟ انگریزی بےہودگی کا, فحاشی کا خیال رکھیں گے نا, پھر تو آپ جانور بنیں گے کہ نہیں آپ؟ پھر آپ کہاں سے آپ کو اچھا دین آئے گا؟
ہیں. اگر آپ جو ہے پاک صاف نہیں رہیں گے, طہارت صحیح نہیں لیں گے, تو آپ کو 36 قسم کی بیماریاں پکڑیں گی نا, انفیکشن لگیں گے نہیں آپ کو, کیا ملے گا آپ کو؟ تو یہ بھائی قرآن نے ہر قسم کی مثالیں اور ہر سچویشن بیان کی ہے. تو جو کافر ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, اللہ کیا ارادہ اس مثال سے, کائے کے لیے مثال دے دی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے گمراہ ہو گئے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کر رہا ہے, کر دیتا ہے, اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں بھی آئی کہ گمراہ کرنے کے پیچھے وجہ اندر کا کفر ہے, ناشکری ہے, ناقدری. ایسا نہیں کہ آپ یہ جیسے بچہ بولیں گے اور وہ قرآن پڑھ رہے تو گمراہ ہو گئے, کچھ بد نیتی سے پڑھ رہے ہیں, کوئی قرآن کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے, قرآن کے ساتھ جو حکم آ رہا ہے بعد میں اس کو عمل میں نہیں لا رہے. بار بار قرآن جو ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اب وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ریاکاری کر رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں, تو پھر وہ اب تو قرآن لعنت ملامت کر رہا ہے بار بار. وہ جو ہے جیسے کہتے ہیں قاری صاحب جو ہیں قرأت کر رہے ہیں اور وہ خوب ریاکاری کر رہے ہیں, خوب دکھا کے پڑھا رہے ہیں, خوب مزے سے خوب تعریفیں کریں لوگ, اور وہ خوب قرأت کرے جا رہے ہیں, تو لعنت ہوگی پھر تو یار, پھر تو قرآن گمراہ کرے گا. اس لیے تھوڑی نا قرآن گمراہ کر رہا ہے کہ قرآن گمراہی کی کتاب ہے, نعوذ باللہ. قرآن اس لیے گمراہ کر رہا ہے کہ قرآن تمہاری حرکت پہ لعنت کر رہا ہے کہ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں, مت کرو. وہ آیت کیا کہہ رہی کہ الذین هم یراؤون, وہ لوگ جو کہ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں, ویمنعون الماعون, لوگوں کی ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وہ یہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کو خوب سر میں اور خوب آوازوں میں اور سب میں پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو اس چیزوں کے اوپر توجہ نہیں ہے. تو یہ وجہ رہتی ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین, نافرمانی کر رہے ہو اللہ کے حکم کی, تو اب ہدایت کیوں ملے گی یار؟ ارے میں آپ سے ایک بات کہوں, ذرا ایک پانی لے کر آنا, اب سمجھا رہا ہوں, تو پانی لے کر آنا. اب آپ نہیں لائے تو میں دوسری بار بولوں گا, وہ کیوں بولوں گا یار, نہیں لاتے ہی نہیں ہو. اللہ رب العالمین کو ویسے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں, تمہاری بندگی کی عبادت کی, ساری فرشتے ساری مخلوقات اس کی یہی ہیں, ٹائم ٹیبل کے پابند, پورے اصول ضابطوں سے عبادت کر رہے ہیں. اب اللہ نے تمہیں کوئی ہدایت دی, کوئی کتاب, کچھ بات سمجھائی, اب اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے, تو اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو یہ ہوتا ہے گمراہی کی وجہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. وہ لوگ جو کہ کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا. کیا تھا؟ الذين ينقضون عهد الله, پہلے تو اللہ کے وعدوں کو توڑنا, پھر جو ہے جس کو اللہ نے رحمی تعلقات کو جوڑنے کا ان کو کاٹتے ہیں. وہ يفسدون في الارض, زمین میں فساد مچاتے ہیں. اب مطلب کوئی چیزیں منظم چل رہی ہیں, ان کو سب بگاڑ. یہ ابھی معلوم ہے سارے انسانی انسٹیٹیوشنس کہتے ہیں, یہ آپ کے اس کو انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں, آپ جو کہتے ہیں نا کالج ہو, اسکول ہو گیا, کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہو گیا. انسٹیٹیوشنس مطلب وہ سیٹ اپس, وہ بھلے ہی کوئی جگہ نہیں ہو. جیسے نکاح کی انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر لوگ جڑ کے اپنے خاندان بناتے ہیں, فیملی بنتی ہے, تو نکاح ایک انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, اب یہ انسٹیٹیوشن سے ہی لوگ جڑتے تھے پوری زندگی, ہمارے باپ دادا پردادا انہوں نے شادیاں کریں, تبھی تو ہم سب ہیں. اب اس کو تباہ کرنے کا طریقہ کیا؟ ایک ساتھ لیو ان میں چھوڑ دو, یہ کر دو, عورتوں کو آزاد کر دو, کہ سب کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دے دو. اب یہ تباہی ہوگی نا, یہ انسٹیٹیوشن ختم ہوتا جائے گا. ارے بھائی کئی لوگ جب ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو دوسرا راستہ مل گیا, وہ بھی گئے. جن لوگوں کو فائنینشیل سیکورٹی کی ضرورت ہوتی تھی کہ بھائی وہ گھر میں رہ لیں گے, ان کو جو ہے ان کا شوہر کما کے لائے گا, کھلائے گا, خرچ کرے گا, اس لیے کر لیتے. کئی عورتیں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں, ٹھیک ہے, وہ مطلب استوائی زندگی سے واسطہ نہیں ہے, لیکن فائنینشیل اسٹیبلٹی کے چلتے. تو وہ جو نکاح کے ذریعے ہر وجود میں آ رہے تھے خاندان, آپ نے چولہے ہلا کے رکھ دی, جڑ کھود کے رکھ دی معاشرے کی. اب آپ کہتے ہو لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, لوگ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں, لوگ ایک دوسرے کو جو ہے پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈ, مجھے پتا بھی نہیں ہے کون کہاں پر ہے, میں اس کو مار ڈالنا چاہتا ہوں. کیسی خطرناک قسم کی وحشیانہ ٹینڈنسی. ارے آپ ان لوگ کہتے تھے کہ ارے کتنے خراب لوگ ہیں, ان کے باپ نے ان کے دادا کو مارا تھا, ان کے دادا نے ان کے پردادا کو کچھ کرا تھا, اس کے بدلے میں یہ جو ہے بدلہ لے رہے ہیں. بھائی ان کے باپ کو تو یہ جانتے ہیں, ان کے دادا کو بھی معلوم ہے کوئی تھے, ان کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوئی ہوگی, کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دشمنیاں ہیں. یہاں تو پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈ, ان نون ہو از دا فائٹر,
میرا دشمن کون ہے مجھے پتا نہیں، پر میں اس کو بالکل تباہ کر دینا چاہتا ہوں. یہ کس قسم کی فکر بنا پا رہے ہیں یہ لوگوں کو، بچوں کو، انسان کو بھیڑیا بنا رہے ہیں. بلکہ جانوروں سے کیا بھی تھا، جانور بھی اپنے سامنے والا اپوننٹ سے لڑتا ہے بھائی. ہمیں پتا نہیں، ہم سب کو مارنا چاہتے ہیں. یہی ٹینڈنسی تو پھر ایٹم بم گروا دیتی ہے، اور آدمی کو کبھی افسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا. لٹل بوائے وہ بم کا نام تھا، تو پہلا گرا تھا نا 50,000 لوگ مرے تھے، اور دوسرا تھا فیٹ مین. نام بھی دیکھو آپ، لٹل بوائے فیٹ مین. ان کی سوچ کی پرورشن ظاہر کرتی ہے. ورنہ ایک چیز جس کے اندر آپ نے اتنے سارے لوگوں کا قتل عام کیا، آپ کو دل میں ترس نہیں ہے، آپ کو افسوس نہیں. آپ نے اس کو کیسا کیا؟ چھوٹا بچہ، یہ بچہ چھوٹا بچہ. آپ مطلب آپ نے تصور کو بدل دیا. وہ چیزوں کے اوپر آپ کو اس کے مذاق سوچ رہا ہے. آپ کو اس کے اندر آپ کو اس کی برائی نظر نہیں آ رہی. یہ وجہ ہے لٹل بوائے کلڈ. چھوٹے سے بچے نے اتنے ساروں، مطلب عجیب و غریب قسم کی ایروگنس دکھلائی دنیا کو، لوگوں کو کہ دیکھو لٹل بوائے نے اتنے سارے لوگوں کو، یہ ہیں ہم امریکہ، اب واہوائی کرو. یہ واہوائی ہو رہی ہے. یہ ڈاکو کے ڈاکے سے لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے. یہ ٹیررزم، اسے کہتے ہیں کھلا طور پہ ٹیررزم. یہ ہے خوف زدہ کرنا لوگوں کو. وہ نہیں ہے کہ جب کچھ لوگوں کو بیچاروں کو برسوں صدیوں سے جن کو خون چوسا جا رہا ہے، جن کو دبوچا جا رہا ہے. چیچنیا میں 200 سال سے وہ روسی پریشان کر رہے ہیں ان کو، چیچنس کو. کئی کو یہ آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں ہوگا کشمیر کا. آپ کو بتا دیتا ہوں میں کشمیر کا واقعہ. ایک تقریباً اذان دیتے 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 کتنے 26 یا کتنے لوگ ایک ساتھ ایک کے بعد ایک جو ہے شہید کیے گئے تھے. اور یہ ابھی نہیں کیے گئے تھے، یہ پرانے راجا کے زمانے میں کیے گئے تھے. کشمیر کے اندر بہت پہلے سے ہی اس بارے میں بحث چل رہی تھی کہ مطلب ہمیں مسلمان لوگ ہیں سارے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں اپنی اسلام کے حساب سے مسلمانوں کو حکومت اقتدار ملے. برسوں سے اب وہ پریشان ہے. اگر وہ کوئی ریئیکشن دیتے ہیں تو وہ سب آتنکوادی. اور یہ کمینہ جو امریکہ ہے جو اپنی ہیگڑی جمانے کی. آپ کو یہ بتا دوں، فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گیا تھا. ہٹلر اپریل میں مر گیا تھا. 31 اپریل 31 مئی کی اس کی موت ہے. 31 اپریل کی 31 مئی کی یہی ہے. اور یہ جو بم گرا ہے کب گرا ہے؟ 6 اگست اور 9 اگست. 6 اگست 1945 ہیروشیما اور 9 اگست 1945 ناگاساکی. ٹھیک ہے، یعنی جب جنگ میں تمہارا دشمن جو تھا، جو سب سے بڑا، وہ مر گیا تھا، تو اب کیا ضرورت تھی تمہیں خالی اپنی کہتے ہیں نا غصہ دکھانا. اور غصہ مطلب انسانی جان. اور تم کہہ رہے، اسے کہتے ہیں خوف زدہ کرنا، اسے کہتے ہیں ٹیررزم. ٹیررزم مطلب یوزنگ ٹیرر ایز اے ٹول، لوگوں کو ڈرا کے اپنے اوپر. وہ تو مجبوری میں کر رہے ہیں، وہ تو ان کے تو مجبور ہے، خوف زدہ نہیں. وہ تو ظلم، جیسے کہتے ہیں مظلوم ہے. فلسطینی مظلوم ہے، ان کو سارا اسرائیلی ٹیررسٹ کہتا ہے. فلسطینی مظلوم ہے. آپ نے میری جگہ کھا کے ختم کر دی، سب دبوچ گئے. آپ کہتے ہیں 2000 سال پہلے ہم یہاں رہتے تھے. یہ کون سی بات ہے؟ ابھی کوئی 2000 سال پہلے سے یہاں آ گیا اور سب کو بھگا دے، اپن کو مارنے لگے گئے. 2000 سال پہلے ہم کہتے کیسے بیٹھے ہو، نماز کیسے پڑھ رہے بھاگو. یار ہمیں کیا معلوم 2000 سال پہلے رہتے تھے. ہم تو یہ جانتے ہیں جب سے یہ ہندوستان میں قانون قاعدہ ضابطہ ہے، جب سے یہ زمین ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو زمین کو دے کر اور خسرہ وسرا سب کرا گرو کے جو ہے نزول سے اور سب سے NOC لے کے مکہ مسجد بنائی، یہ گھر بنایا. تم آئے تو 2000 سال پہلے یہ تھا، تو جیسے کچھ بھی کرتے رہو. کہیں سے بھی کوئی بھی کسی کا پوروج اٹھ کے آ جائے گا، موہن جوڑو ہڑپا کا پوروج آ جائے گا کہ یہ تو میری زمین تھی، میں نے خریدی تھی اس ٹائم. تو یہ کوئی باتیں ہوتی. وہ یہ کہتے ہیں فلسطین کے اوپر اسرائیلیوں کا کلیم یہی تو ہے کہ وہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے تو ہم جب وہاں سے یہاں ٹھہرے تھے تو وہ ہمارے پاس تھی. یہ کون سی بات ہوئی یار؟ اس حساب سے اپن جو ہے 800 سال سے وہاں پہ رہتے. کہاں؟ یورپ میں. ارے یورپ میں تھے نا، اسپین میں. ہاں تو اسپین کا خرید لینا چاہیے اپنے کو. بارسلونا، ریئل میڈرڈ کی ٹیم اپنی ہوگی. ریئل میڈرڈ کھیلتی ہے نا اچھی. ارے ریئل میڈرڈ ہے نا بڑی اچھی فٹ بال ٹیم ہے. اپن بولیں گے ہم کھلائیں گے، ہے نا، کیونکہ وہ تو ہماری تھی، ہم حکومت کرتے. تو یہ اس قسم کے جو ہے ظلم کرے ہوئے لوگ کو جو ہے مظلوموں کو جو یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں ان کو جو ہے ان کو کوئی کہہ ہی نہیں رہا. اس نے کہا اس بات پر کہ یہ جو ہے امریکہ نے یہ کرا. تو خیر غرض یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بندے جو ہوتے ہیں جب نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے کہنا چاہیے فساد مچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کو قرآن سے ہدایت کچھ نہیں ملتی.
یہ سارا مسئلہ ہے. تو یہ تین چیزیں اپن اس کے اوپر میں نے رحمی رشتوں کو پچھلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے دنیا میں دکھتے ہیں نا, ابھی دکھتا ہے یہ میری ماں ہے, یہ میرے باپ ہیں, ان کی محبت دکھتی ہے, تو اسی طریقے سے ان کی نافرمانی کرنے پر, ان کو ناراض کرنے پر, رحمی رشتوں کو منقطع کرنے پر جو عذاب ہوتا ہے نا وہ بھی یہیں دکھ جاتا ہے, آخرت میں بعد میں دکھے گا, وہ اور ہی دکھتا ہے. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کو کسی کافر میں بھی مل جائے گی کہ ہاں اپنی ماں کا خیال رکھتا, کیونکہ اس کے لیے اس کو کوئی وحی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی چیز آپ کو آسمان سے بتائی جائے کہ ماں تیری بڑی محبت کرتی تھی, اس نے تجھے بڑی پیار سے بڑے قربانیوں سے پالا. ظاہر سی چیزیں سامنے دکھتی ہیں. اگر ظاہری چیزوں کے اوپر اگر انسان جو ہے ان کا لحاظ نہیں کر رہا, ان کی رعایت نہیں کر رہا, تو چھپے ہوئے خدا اور اس کی جو ہے بندگی کہاں سے کرے گا. تو یہ چیز ہے. تو ایسے لوگوں کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. پھر وہ جو میں نے بتایا کہ فساد مچانا, زمین کے اوپر بگاڑ کرنا, زمین کے اندر جو اصلاح ہے, وہ میں نے مثال کے طور پر بیان کی کہ ساری جو انسٹیٹیوشن تھا میرج کا آپ نے تباہ کر دیا ہر چیز کو. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جانور کیوں بنتا جا رہا ہے, خود غرضیاں کیوں بڑھ رہی ہیں, کہ وہی لٹل بوائے جو اتنے سارے لوگوں کو مار دیتا ہے, پلیئر انون بیٹل گراؤنڈ کو آپ تباہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا سگا رشتہ آ جاتا ہے, آپ اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بہت مشکل کوئی مر جاتا, میت ہو جاتی, سوچتے ہم وہ آئیں گے یار, نہیں تو وہ ایسا کہیں گے تو جاتے, نہیں تو جاتے نہیں. کیا کہوں میں, کیا کیا نہ کہوں. ایک آیت پہ مجھے توجہ زندگی گزار دوں, کیا کچھ نہیں کر رہے اپن, کیا تباہی مچا رہے ہیں. اس کے پیچھے جڑ میں کچھ وجوہات ہیں. ہم نے جو ہے جو ہمارے فساد کی اصلاح کی ڈیفینیشنز بدلی ہوئی ہیں, سمجھ رہے ہیں بات. ہم نے جو ہے جو جس ترکیب پہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو رکھا تھا وہ سب چھوڑ دی ہیں ہم نے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ساری باتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں. آدمی جو ہے پہلے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں کتنی کم آبادی ہوتی تھی, لیکن وہ چھوٹے سے گاؤں, چھوٹی سی بستی میں آدمی سیکیور محسوس کرتا تھا, ارے میرا سب گھر کے خاندان کے لوگ ہیں. آج جو ہے 25-25 لاکھ کے شہر میں رہتا ہے اور آدمی ایسا لگتا ہے تحد نظر ایک بیابان جنگل لگاتا ہے اس کو. کہیں کوئی اس کو, مجھے وہ چھترپتی شیواجی ہسٹری کا وہ ٹرمینس یاد آتا ہے, وہ کہ ایسے لوگ نکلتے ہیں تو مکھی کی طرح ڈھیر کے, مطلب سوارم آف فلائز, ایک دم سے ڈھیر کو ڈھیر ریلا نکلتا ہے, کوئی کسی کو نہیں پہچانتا. اگر کسی کا کوئی گر جائے, کسی کو کوئی بیچارے کے ساتھ کوئی دکھ ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, کوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اس کے اوپر. یہ اجنبیت انسانی زندگی میں کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کے اندر سے جو بنیادی جو اصول تھے, جو بنیادی ادارے اللہ نے بنا کے دیے تھے, جن کے اوپر انسانی لائف قائم ہے, ان سب کو بگاڑ دیا ہے. اور فساد یہ ہو رہا ہے. اور فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد کی ڈیفینیشن الگ ہو گئی. فساد اور اصلاح کی ڈیفینیشن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, میں نے یہ بات کہی تھی, یہ دوبارہ بتا رہا ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہے قرآن جو ہے, یہ جو لوگ فساد مچاتے ہیں, جو عیب شکنی کرتے ہیں اور جو رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں, ان سب کو جو ہے قرآن ہدایت نہیں دیتا, گمراہ کرتا ہے. اور یہ لوگ خسارے والے ہیں کہ ان کو اللہ کی عظیم کتاب سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی, اپنے وجود پہ خیال رکھو. تم اگر اللہ کی کتاب پہ, اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو, تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ گئے. کبھی غور کرتے ہو تم کبھی تھے کہ نہیں تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان پہ ایک وہ دور بھی گزرا جب کہ وہ کوئی شے ہی نہیں تھا اس کا تذکرہ کیا. میرے 50 سال پہلے میں کون تھا, 100 سال پہلے میری کیا وجود تھا یہاں پر. انسان کو سوچنا چاہیے نا. تو کوئی اسی سے شروع کر لے کہ بھائی کوئی ہے جس نے مجھے وجود بخشا, کوئی ہے جس نے مجھے. ایک صاحب نے بڑی چھوٹی سی بات کری کہ آپ کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملے, موبائل پڑا ہوا ملے, تو آپ کیا بولو گے, کیا سوچو گے؟ یہ اپنے آپ ہے. ارے بھائی اس کو کہیں نہ بنایا ہے, تو شروعاتی بات ہوگی, کہیں کا تو ہے, کہیں سے تو بنایا کوئی فیکٹری. اپنے کو نام اس کا صحیح نہیں معلوم, یا اپن اس کا کوئی اللہ کہتا ہے, کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی ایشور کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے, کوئی تو ہے. ایسے کر کے شروع کرے گا نا. اور اچھا بہت سارے موبائل اسی طریقے کے بن رہے ہیں, بڑے سسٹمیٹک بن رہے ہیں, تب تو یقین ہی کرنا پڑے گا کہ ہاں کوئی نے سوچ سمجھ کے بنایا ہے. نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں وہ خود ساری چیزیں ایسے اٹھا کے یوں بہت ہلا کے پھینکی بکھیری تو کچھ بن گیا, کوئی ڈیزائن بن گیا. جیسے آپ کو معلوم وہ چوڑیاں ہوتی تھی بچوں کے کھلونے میں, وہ چوڑیاں ٹکڑے تل کے ڈال دیے جاتے تھے, اس کے اندر یوں گھماتے تھے تو کچھ ڈیزائن بنتے رہتے تھے, ہلاتے جاؤ. ہوتا تھا نا ویسا بائسکوپ ٹائپ کا, ایک آنکھ لگا کے دیکھتے تھے اس کے اندر. تو لیکن یہاں تو ہر وقت موبائل بن رہا ہے, ہر وقت جو اس کے اندر یہ جیسے کہتے ہیں ایئر پیس میں سے ماؤتھ پیس سے بولا جا رہا ہے, ایئر پیس سے آؤ, تو آپ کو پتہ لگا نہیں یہ تو کوئی فیکٹری باقاعدہ سوچ سمجھ کے بنا رہی ہے کہ نہیں. یہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے ارے
ان کی بھی آنکھ سامنے لگی ہے، نہیں تو ان کی آنکھ سامنے لگی ہے کہ یہاں لگی ہوئی ہے کہ سر پہ لگی ہوئی ہے اور کہ پیر میں لگی ہوئی ہے، تو آپ سوچیں کہ یار یہ تو قدرتی طور سے ہر کچھ جیسے کہتے ہیں نیچر سے ہو گیا. نہیں صاحب، سسٹمیٹک ہوا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا وہ ڈاروینین سے آ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے خود اپنے آپ چیزوں کو، اس کا کوئی بنانے والا خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ بڑا سسٹمیٹک کام کر دیا اور ہر بار ایسے ہی ہو رہا ہے. اور سارے جو ہیں مرغی کے بچے جو ہیں انڈوں سے نکل رہے ہیں، اور سارے جو ہیں انسان جو ہیں وہ بچے پیدا کر رہے ہیں. ایک منظم ترکیب چل رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ذرا غور سے سوچو کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی. اگر اپن اس طریقے سے دیکھیں ہم مٹی میں سے اگ کے آئے ہیں یا تو اللہ نے زندگی بخشی. اگر نطفے سے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے تو زندگی بخشی ہے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو غور سے پہچاننا چاہیے انسان کو کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں. کہیں مٹی دیکھیں تو اپنے آپ کو سوچیں کہ مٹی سے یہاں تک آئے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، وہ جو نطفہ بنتا ہے نا انسان کے جسم میں، مرد کے جسم میں اور عورت کے جسم میں پیدا، وہ بھی تو یہ مٹی سے، اسی سے غذا بنتی ہے صاحب. اسی سے تو سارا غذا بنتی ہے. اپنا خون کہاں سے بنتا ہے؟ ارے خون کہاں سے بنتا ہے؟ ہاں وہی پالک کی بھاجی اور جو ہے بڑے کا گوشت بودے کا، اسی سے تو بنتا ہے خون. وہی گندم اور گیہوں کھاتے اسی سے پروٹین آتا ہے آپ کا. ارے کہاں سے آتا ہے؟ وہیں سے آتا ہے نا. تو وہ مٹی سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. بھاجی اگی مٹی میں سے، وہ بھاجی آپ نے کھا لی، یا بکری نے بھاجی کھائی، وہ بکرے کو آپ نے کھا لیا. وہ مٹی سے ہی آ رہا ہے. اسی سے آپ کا خون بن رہا ہے، اسی سے وہ نطفہ بن رہا ہے، اسی سے وہ عورت کا بیضہ بن رہا ہے، اسی سے جو ہے وہ. اور اگر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا مٹی سے تو وہ آپ مٹی کے ہو. اگر ابھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو بھی آپ مٹی کے ہو. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ مردہ مٹی کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ یہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے آسمان سے اور جو مردہ زمین کے اندر سبزی کھیتی لہلاتی ہے. وہ اللہ تمہیں بھی زندہ کرے گا قیامت کے روز. ایسی اس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اس کو پہچانو. کیا کریں؟ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، کیسے انکار کر دیتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم مردہ تھے، مٹی تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی ہے نا. فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارتا ہے. مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ بتاؤ کس نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اچھا ڈائریکٹلی نہیں دیکھا ہوگا، کئی بچوں کے سامنے نہیں ہوتا ایسا کیس، لیکن مرے لوگوں کو دیکھا کہ ہاں بھی یہ تھے، اب زندہ تھے، اب مر گئے. یہ تو دیکھا ہی ہے. قبرستان میں جنازے جاتے وہ تو دیکھے ہی ہوں گے، دیکھیں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہاں پہ اللہ پاک فیوچر ٹینس کی بات کرتے ہیں، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مطلب تمہیں تو چاہیے کہ تمہارا حساب کتاب ہو، تمہیں تو چاہیے کہ تمہاری ہر چیز کے اوپر جو ہے گرفت ہو، تمہیں تو چاہیے کہ ہر چیز کے اوپر تم سے جیسے کہتے ہیں سوال جواب کیے جائے، تمہیں تو ہلایا ڈلایا جائے، تمہارے سے تو پوچھا جائے کہ تم نے کیا کر کے آئے ہو تم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی بنیادی. کیا کہ کیسے تم کفر کرتے ہو؟ کیف تکفرون وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ لازمی نتیجہ بنتا ہے کہ تمہیں اتنی چھوٹی جگہ سے اتنا بڑا مقام دے دیا. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. مٹی کے آدم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آدم کی اولاد کو تو پہنچایا نا بھائی، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ کہاں پہنچا دیے. تو بھائی یہ آدمیوں سے پوچھیں گے نہیں یار تمہارے نبی ہے، تمہارے رسول ہے، تمہاری یہ کتاب ہے، تم انسان ہو، تم اشرف المخلوق ہو، تم سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا. تم نے اپنی زندگی میں اپنے جو تمہیں زندگی میں اجازت و چھوٹ اور اختیار و عقل و فہم و سمجھ اور آنکھ کان دل دیے تھے، کیا کیا؟ ثم الیہ ترجعون، تو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہر کسی چیز پہ اتنا انویسٹمنٹ لگ گیا یار، وہ پوچھیں گے نہیں یار تم نے کرا کیا، ہم نے تمہیں اتنے سے پیسے دے کے رکھے تھے، مکان بنا دیے تھے، تم نے کب بنایا، ابھی تک کیا کیا، تم نے کیا کارنامہ کر کے آئے. تو جب ہم واپس جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم کیا کارنامہ کر کے آئے. کیوں باہر آواز آ رہی ہے اس کی، ہے نا، مائک کام کر رہا ہے نا. ہاں میں اصل میں اس لیے بول رہا ہوں تو مجھے احساس نہیں. خیر، تو آگے بات کیا کہہ رہے ہیں اب دوسری بات. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تم سے حساب کتاب لے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، تم سے حساب کتاب لے گا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کہہ رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. یہ تو اس کے آگے سورہ جاثیہ میں تو آیت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا من. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کری ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ میں زمین میں، سارا کے سارا
سب کے ساتھ اس کی طرف سے. مطلب اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک چیز، پوری کائنات، سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے مصارف کے لیے، ہمارے جیسے کہتے ہیں فصلیں پک رہی ہیں، ہمیں حرارت مل رہی ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص دوری پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو رکھا ہے تاکہ ہمیں ہماری زندگی مل جائے. ابھی گیا نا وہ ایک کون سا لینڈ روور، کیا نام ہے اس کا؟ ارے مارس پہ گیا، وہ کیا چیز ہے؟ ارے مارس پہ گیا نا، ابھی مارس پہ گیا نا، منگل گرہ پہ کیا ڈھونڈنے گیا؟ زندگی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ دوری پر اس طریقے کی دوری پر نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر وہ ایٹماسفیئر اور حرارت اور پانی اور یہ سب چیزیں نہیں رہ پائیں گی. ابھی پھر جو ہے نا کتنے 26 لائٹ ایئرس اوے ہے نا، 26 لائٹ ایئرس اوے کوئی ایک اور پلانٹ ملا ہے جو بھائی ہماری زمین کے جیسا دکھتا ہے، ایسا ہمارا خیال ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مطلب ہمارے لیے کیا کچھ بنا کے رکھا ہوا، وہ جو ہے اللہ الذی سخر لکم وسخر لکم ما فی، هو الذی نہیں ہے بیچ میں، وہ الذی میں پڑ گیا تھا، وسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جميعا منہ، اور وہ اللہ ہے، وہ ہے اس نے تمہارے لیے مسخر کرا جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، سارا کا سارا اس کی طرف سے. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایلینز دنیا میں کہیں پر ہیں ہوا کریں، لیکن اشرف المخلوق تو اپنی ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ساری چیزیں انڈر کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ایک ضابطے میں، نظام میں چل رہی ہیں. تو بھائی اگر اتنا سب کچھ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی بنتی ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہ سخرا تھا. اصل میں آسمان زمین جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے لیے انڈائریکٹ کام کر رہے ہیں. ستارے ہمارے لیے ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی مطلب، لیکن زمین کی تو ہر چیز ہمارے کام آ جاتی ہے. کیا کہا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے اس نے تمہارے لیے زمین میں سارا کچھ جو ہے تمہارے لیے اس نے بنایا. یہ زمین کا چارہ اور سبزہ، زمین کو ہموار کیا، نہریں بہائیں. سورہ نوح کے اندر بھی آیتیں ملتی ہیں آپ کو، اور آپ کے اس میں ملتی ہیں. کون سی ہے وہ سورت؟ والنازعات، سورۃ النازعات، نازعات ہے نا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اس کے اندر وہ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. زمین کا پورا جو نظام ہے اس میں سب کھانے پینے رہنے سہنے کا، اس کو ہموار کیا. پھر بن رہا ہے کہ اس کا جو آسمان ہے اس کو اس طریقے سے، مطلب زمین کے اوپر جو ہے آپ کا ایٹماسفیئر اس طریقے سے اونچا کرا، جس طریقے سے کوئی چھت کو اس کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے نا ایسے اونچا کر. تو اس طریقے کے الفاظ ہیں وہاں پر باقاعدہ. اس کے اوپر پھر وہی جن کو ہدایت اخذ نہیں کرنا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں آسمان پہ تو خلا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہ چھت ہے. اب کیا کہیں اس کو؟ یہ چھت بھی جو ہے نا، یہ چھت بھی اللہ کے حکموں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو فورسز ہیں اسی طریقے کے ہیں. جس دن اللہ کا حکم آئے گا وہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، رنگین اون کی طرح ایسے گھوم رہا ہوں گے. نہیں تو کہنے کو کیا ہے؟ جامد ہے. سورہ آپ کی نمل کی آخری آیتیں یہی ہیں کہ تمر وہ جو ہے ایسے چل رہے ہوں گے، مر السحاب، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ آسمان خالی ہے، آسمان جو ہے وہ چھت کی طرح آپ کو ایک پروٹیکشن دے رہا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ چھت بڑی مضبوط ہے. یہ چھت جو اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ریت کے اس کی طرح، ریگزار کی طرح اڑتی پھرے گی، پوری دھول کی طرح. تو یہ اللہ کے حکم ہے سب، اور الگ الگ ٹائم پہ یہ جب آپ پڑھو گے تو فورسز ایسے ہی کام کرتے ہیں. فزکس جس کو اچھی آئے اعلیٰ درجے کی، اس کو سمجھ میں آ جائے گی میری بات، کہ یہ فورسز ہیں جو ایک بیلنس کر کے قائم کر کے رکھیں. کبھی آپ کو معلوم ہو کوئی چیز جس کے اندر سے ایئر نکال دی جائے بیچ میں، تو ایسی چپک جاتی ہے کہ آپ اس کو کتنا کہتے ہیں 16 ہارس پاور، گھوڑے کھینچو اس کو تو بن کے نہیں کھول سکتے آپ، اتنا پریشر ہے ایٹماسفیئر کا. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، دو جو ہیں ڈبوں کو ایسے ملا دیا گیا تھا، اور ان کے اندر سے ایئر جو تھی اندر کی وہ نکال لی گئی. تو اب باہر کا ایٹماسفیئرک پریشر تھا، اب اس کو دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ ادھر سے 16 ادھر سے، یا ادھر سے 8 ادھر، تو 16 گھوڑوں نے کھینچا تو وہ نہیں کھینچ رہا تھا. تو اتنا پریشر ہے اس کے اوپر، چھت پہ اوپر بھی نیچے بھی. لیکن کیا ہے، ادھر سے دھکا رہا ادھر دھکا رہا تو بالکل موجود ہے، ورنہ ہٹے گا نا تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنی مضبوط ہے. تو ان کو وہ لگ رہا تھا کہ آسمان کو چھت کیوں کہہ دیا؟ چھت اس لیے کہہ دیا کہ وہ پروٹیکشن دے رہی ہے آپ کو، اوزون پروٹیکشن دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، تب تحفظ بھی دے رہا ہے نا اپنے کو. ارے بھائی اگر نہیں ہو، جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہاں پہ نہیں ہے وہ 26 لائٹ ایئر دور جو وہ گرہ مل رہا ہے، اس کے اوپر ایٹماسفیئر نہیں ہے. منگل گرہ پہ یہ لوگ کہیں ایٹماسفیئر نہیں ہے. وہ قرآن نے ان سب کے اوپر اشارے کیے ہیں. میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے زمین کے اوپر سب چیزیں ہمارے انتظام کی بنائی ہیں. سورہ نازعات میں اور دوسری صورتوں میں، سورہ نوح میں تذکرہ کیا ہے. اور اس کے بعد آسمانوں کے طبقے کریں کیا، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات.
پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا ہے اور اس کو 7 طبقوں میں اللہ نے علیحدہ کر دیا. اچھا یہ 7 طبقے کون سے ہیں؟ یہ ابھی تک ہمیں قرآن سے کلیئر نہیں ہوتے, اور جو دوسری جگہوں پہ جو اپنے کو معلوم ہوتا ہے اسٹریٹوسفیئر ہے, آئنوسفیئر ہے, اوزونوسفیئر ہے, تو وہ 7 نہیں ملتے, وہ بہت سارے طبقے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ. اور دوسری بات جو معراج کا جو واقعہ ملتا ہے اپنے کو حدیث میں, تو اس کے اندر ہر آسمان کے کنارے پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا آپ کون؟ تو بولے میں جبریل. تو بولے آپ کے ساتھ کون؟ میرے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بولے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو ان سے باقاعدہ اس طریقے سے انٹری پاس مانگا جاتا تھا, اور وہ ان کو بولتے تھے کہ ہاں بلایا گیا ہے, پھر ان کو آگے وہ انٹری دیتے تھے. تو اپن کو تو ابھی یہ اپنے قریب کے آسمان کی خبریں یہ سب جو ہے نا, اس کے آگے تو اپن گئے بھی نہیں. یہ بھی جو پورے سائنٹسٹ بھی مل کے نہیں گئے, یہ سب بیوقوف. اس لیے اپن اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ 7 آسمان ہے, باقی کے 6 کون سے پتہ نہیں. سماعت دنیا کے بارے میں اپنے کو پتا ہے کہ اسی کے اوپر یہ سارے لٹو لٹکے ہوئے ہیں. لٹو مطلب یہ آپ کے ستارے سارے, ٹھیک ہے, جیسے یہ لٹکے ہوئے نا, وہ بھی لٹکے ہوئے ہیں ہوا میں, بغیر امدن ترونہا, بغیر کسی ستون کے. اس کو تم دیکھو ہوا میں خلا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ نے بھائی اپنے لیے سب کچھ بنایا ہے, سارا انتظام اپنے لیے. زمین کو ہمارے لیے ہموار کیا اللہ تعالیٰ نے, ہمارے لیے اس کو بنایا, اور زمین میں چارہ نکالا, سبزہ نکالا, راستے بنائے. اگر زمین میں یہ پلین جگہ نہیں ہو, سب کو آپ سوچو کہ پہاڑیوں میں مکان بڑی مشکل سے ہوتے ہیں, اور تھوڑے ہی ہوتے ہیں. باقی سب مکان تو بیچ میں کاٹ کے وہیں بنے. آج کل آپ نے ڈائنامائٹ لے کے اڑائے, لیکن ہم تو کتنے سال سے زمین پہ رہ رہے ہیں, ہم ہزاروں سال سے. تو ہماری جو ریٹرن ہسٹری مل جاتی ہے اپنے کو, ارے مل جاتی کہ نہیں؟ ارے وہ تمہارے ان کی سبھیتا کے وہ ملتے ہیں کہ نہیں ہے, میسوپوٹیمیا کے, ایجپٹ کے لکھے وہ ملتے ہیں کہ نہیں؟ لکھی ہوئی سیلز ملی ہے نا ان کی, مصر کی. یعنی کہ ہماری تو لکھی ہوئی کہانی بہت پرانی لکھی ہوئی, آج کی تھوڑی ہے. تو ہم تو اتنے سالوں سے رہ ہی رہے ہیں یہاں پہ, جب تھوڑی ہوتے تھے ڈائنامائٹ وغیرہ. اللہ نے جو سمتل زمین بنائی ہے ہمارے لیے, ہموار کیا ہے, تو سبھی کچھ زمین کا ہمارے لیے بنایا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ایسی چیزیں ہیں زمین کے اندر جو کہ مطلب ابھی آپ کو لگتا ہو, معلوم بھی نہیں ہوتا, جو معلوم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اب یہ استعمال میں آ گیا, اب یہ میٹل نکل گیا, اب اس کا استعمال کرو, اب اس کو لگاؤ. ڈیوریم نکل گیا. ڈیوریم تو خیر میٹل نہیں, الوائے بنایا گیا, لیکن بنایا گیا وہ زمین کی چیزوں سے بنایا ہے, ایلومینیم وغیرہ سے. تو آپ ہوا میں اڑا رہے ہیں اس کو لے کے, بھائی آپ کے لیے انتظام کیا تھا تو ہی تو اڑا رہے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, سیدھا ہوا جیسے کہہ رہا ہیں, اور فسواہن 7 سماوات, تو ان کو 7 طبقوں میں بانٹ دیا. وہ جو میں نے کہا کہ متشابہات ہیں, ابھی پتہ نہیں ہے, لیکن ہاں سوچنے کے لیے اچھا, فوڈ فار تھاٹ ہے, سوچنے کے لیے اچھا, دماغ لگاؤ کیا ہوتا ہے کیا. باقی کے 6 کہاں ہیں؟ سوچو, ملیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آگے جا کے ملے گا, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے 7 آسمان, ایک جگہ تھوڑی کہا. یہ تو پہلی جگہ آئی ہے بات, اور بھی آتا رہے گا. کئی جگہ کہا ہے قرآن میں ثم استوى خلق السماوات 7 سماوات طباقا, 7 آسمان, کئی جگہ تذکرہ. تو اللہ پاک کہتے ہیں وہ بكل شيء علیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے کو خوب جاننے والا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو صرف بنا کے چھوڑ کے نہیں بیٹھا ہوا, اس کی جیسے کہتے ہیں تمہاری نس نس سے واقف ہیں, اس کی ذرے ذرے سے واقف ہیں, ہر شے کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے. وسع کرسی السماوات والارض, اللہ کی آسمان و زمین پہ اس کی کرسی, اس کی تخت حکومت وسیع ہے, پھیلی پڑی ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بتا رہے ہیں. یہ سب تو بنایا تھا, یہ پہلے بنایا تھا. کیا مطلب ہوا؟ ہمارے آنے سے پہلے انتظام کیا اللہ نے, ہمارے وجود سے پہلے اللہ نے ہمیں ہمارے رہنے کا انتظام کیا, ہمارے یہاں پہ دنیا میں بسنے کا انتظام کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب کہ کہا رب نے تیرے, اچھا ربو کا جب کہتے ہیں نا تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب ہوتے. ربو کا تو میرا رب بھی ہے, آپ کا بھی رب ہے, ربکم بھی ہے نا, ربنا بھی, ہم سب کا بھی رب ہے, ربی بھی ہے, میرا بھی. لیکن ربو کا کہتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی, آپ کا رب. جب کہ کہا آپ کے رب نے, اس سے معلوم ہوتا ہے ان آیتوں سے کہ وہ جو حدیث میں بیان کرتی ہے نا کہ روح محمدی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کیا, ان سے پہلے ان کی ارواح بنائی, اور جو ہے جیسے کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی جو بعثت, ان کا پیدا ہونا, ان کا دنیا میں آنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پورا کلمہ, خالی لا الہ الا اللہ نہیں. تو یہ پوری بات جو ہے یہ مقصد تھا, مطلب دنیا کے بننے میں. تو ربکا کے لفظ ایسا آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, جب کہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے. کس سے کہا؟
للملائکۃ فرشتوں سے. فرشتوں کو ظاہر طور پہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, سید المرسلین, سید الموجودات, سید الکونین, ان کا وجود ہونا ہے, ان کو پیدا ہونا ہے, دنیا میں آنا, اور زندگی کی آخری انتہا جس کو اپن اس لیے تو ان کو کاپی کرتے ہیں, اپن اسی لیے ان کے پیچھے بھی چلتے ہیں کہ یہ ہے وجود کی آخری منزل. سب سے بیسٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے آپ میں قدرت ہے, لیکن جو مخلوقات ہیں جن کو بنایا گیا ہے, جن کو اللہ نے پیدا کیا, ان کو وجود بخشا ہے, موجودات کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں سید الموجودات, وجود جن کو دیا گیا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ خود از موجود ہے اپنے آپ میں, اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا. واجد الوجود ہے, ہر جس کو اس نے جو کوئی چیز موجود ہے اس کا واجد اللہ ہے. لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سردار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے رب نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی آپ کے رب نے فرشتوں سے جب کہا تھا, اب فرشتے پیدا کر دیے, لیکن یہ چیز جو ہے یہ تو پہلے سے اللہ کے علم میں بھی ہے اور لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے, اللہ کے علم قدیم میں ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. اب فرشتوں نے انسانوں کے بننے سے پہلے بھی کوئی ٹریلر دیکھ رکھے تھے اس آیت کے بارے میں, تو مفسر یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے دیکھ رکھا تھا کہ جب آدمی کو, اور ویسے بھی آپ کسی کو دیجئے تھوڑے سے اختیارات, تھوڑی سی اتھارٹی دیجئے, کیا ہوگا یہ تو اپن کو ہی معلوم ہے, لیکن فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلے ترجمہ سنیے, میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, فرشتوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں زمین میں جو فساد کرے گا اس میں؟ یہ فساد کرنے کی بات آ کیسے گئی؟ یہ بھی علم کی بنیاد پہ آئی, اور وہ علم کس بنیاد پر ہے؟ وہ آبزرویشن کی بنیاد پر ہے. کیا وہ تجربے کی بنیاد پر؟ یہ آپ کو سب سمجھ, آبزرویشن, ایکسپیریمنٹیشن, آبزرویشن, بلکہ نہیں آبزرویشن پھر فارمولیشن آف ہائپوتھیسس ہے نا. کوئی چیز آبزرو کرتے نا, جیسے وہ نیوٹن نے دیکھا یہ اوپر سے یہ سیب نیچے گرا, پھر اس نے بولا کہ یار یہ نیچے گرا, پھر وہ بھی نیچے گرا, ہے سب نیچے گر رہے ہیں, تو اب اس نے سوچنا چالو کیا. ایسا ہوتا نا. تو فرشتوں نے آبزرو کیا تھا. کیا آبزرو کیا تھا پہلے؟ فرشتوں نے دیکھا تھا کہ یہ جنات جو ہیں یہ بہت خطر مچایا ہے انہوں نے, ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا کسی درجے کا. انہوں نے بولا یہ تو خلیفہ ہے, تو خلیفہ تو کہتے ہیں اپنا وائس ریجنٹ کہہ لو, ارے نمائندہ اترادھیکاری خلافہ کہتے ہیں, کسی کے خلاف آپ لفظ ہوتے ہیں نا, میرے خلاف ہو کر, تو کسی کے خلاف, جیسے میں یہاں ہٹ کے جاؤں اور کسی کو بٹھا دوں تو وہ خلیفہ ہو جائے گا, میرے خلاف اگینسٹ می وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلاف انسان کو چھوڑا ہے, اسی لیے تو انسان یہ اتنا دھوم مچاتا دنیا میں. اور ساری مخلوقات جو ہوتی ہیں نا انسان کے راستے میں, اس کی اللہ کی تقدیر کے مطابق, اللہ کی تقدیر کے مطابق, تقدیر کے باہر نہیں کر سکتی. مطلب سورج چاند ستارے انسان کی ایسی مدد نہیں کریں گے کہ آپ کی سیوا تو کر رہے ہیں, آپ کی سیوا میں ہیں, سب کھڑے ہیں, کون, لیکن تقدیر کے مطابق, اللہ کے قاعدے قانونوں کے اندر ایسے رہتے. جیسے آپ پتھر سے کیا کریں گے؟ آپ پتھر سے جو ہے آپ سر پھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آگ بجھانے کے لیے آپ پانی سے آگ بجھائیں گے. تو پتھر آپ کی سیوا کرے گا جہاں ضرورت پڑے گی, سر پھوڑنا ہو آپ کا خود کا کسی کا, یا پانی جو آپ کا کرے گا آپ کی پیاس بجھائے گا, یا ڈوب مرنے کے لیے کہہ دے گا جاؤ بھیا اس میں ڈوب مرو, تم کسی لائق نہیں ہو. تو بہرحال وہ پانی بھی آپ کی خدمت کرے گا. تو سارے کے ساری مخلوق جو ہے نا وہ اپن خلیفہ ہیں صاحب زمین میں. کس کے اگینسٹ؟ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ. تو خیر وہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا تو بول رہے ہیں کہ یہ فساد مچائے گا, تو یہ کس کی بنیاد پہ کہا انہوں نے؟ پچھلے تجربے کی. کس کے تجربے کی؟ شیاطین کے, جناتوں میں. جناتوں میں شیاطین مطلب وہ جو بگڑے ہوئے جنات کو شیاطین کہتے ہیں, دھیان رکھنا. بگڑے ہوئے جنات شیاطین, اور اچھے جنات وہ جنات کے ہوگا ان کا نارمل. جن جو تھے نا اس میں جو بگڑے تھے وہ شیاطین کہلاتے ہیں, شیطانی لائنوں والے. تو یہ ہے, کہیں الگ سے نہیں آتے وہ, دھیان رکھیے. وہ یہ میں خیر میں جناتوں میں ایک بات بتا چکا تھا پچھلے نصیحت میں. بہت کیا ہوتا ہے کہ میں کئی باتیں ایک مہینے بعد ہوتی ہیں تو میں ریکال بھی کرتا ہوں, تو وہ بھی وقت لے لیتی ہیں کافی, لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ اچھے سے پے بس ہو جائے, بالکل اتر جائے اندر. تو بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ بگڑے ہوئے جنات ہوتے ہیں. تو جنات یہاں پہ تھے تو انہوں نے بولا یہ فساد مچائے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور خون بہائے گا. کیا خون بہائے گا؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خون بہنا, یہ تو اپن دیکھتے ہیں خون, یعنی خون بہنا ایک قسم کی ایکٹیویٹی, اس کے اندر مار کاٹ, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طریقے کی کوئی شے بھی ہوتی ہوگی جو کہ انسانی زندگی کی جو اہم ترین چیز ہوتی ہوگی, جسے خون جسے کہتے ہیں. کیونکہ وہ یسفک الدماء کہا انہوں نے, دم, تو خون تو انسانوں میں ہوتا ہے.
تو جناتوں میں بھی کوئی چیز ایسی کوئی چیز ہے کیا؟ یہ سب باریک چیزیں نکلتی ہیں اس سے. جناتوں میں بھی کوئی چیز خون جیسی یا خون خرابے جیسی کوئی چیز وہاں پہ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ خون بہائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنات مرتے بھی تو ہیں, جنات مرتے ہیں. جنات اور ساری قرآن کی آیتیں جو ہیں اس کے اندر احکامات جو ہیں ان کے اوپر بھی احکامات ہے. شریعت ان کے لیے بھی تو ہے, اور موسوی شریعت بھی ان کے اوپر تھی. سمجھ میں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی تھی, تو شریعت تھی تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بھی تمام چیزیں ہوتی ہوں گی, آبویسلی ہوتی ہوں گی, تبھی تو یہ احکامات ہیں. تو کیا کریں گے وہ؟ قرآن خالی ان کے لیے کیا اس کا قرأت کی کتاب ہے؟ ارے وہی طریق مستقیم ان کے لیے. اپن صراط مستقیم کہتے ہیں, وہ تو طریق مستقیم قرآن کی آیت ہے سورہ اس کی کیا کہتے ہیں احقاف کی, طریق مستقیم. میں بتایا تھا شاید پہلے, صراط مستقیم آتا ہے وہ طریق مستقیم ہے. جنوں نے کہا کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی, وہ راستہ جو ہوا میں جاتا ہے نا وہ طریقہ کہلاتا ہے. ہاں کہتے ہیں نا راستہ, وہ طریقہ کہتے ہیں عربی ان کے لیے. جناتوں کو جو راستہ ہوتا ہے وہ طریقہ, تو کہتے ہیں طریق مستقیم. تو خیر غرض یہ ہے کہ انہوں نے جنات کا تجربہ تھا تو انہوں نے کہا کہ تو یہاں پہ مچائے گا جو فساد مچائے گا اور جو ہے خون بہائے گا. اور 3 چیزیں انہوں نے کہیں. یہ سوچو اگر یہ ہم نہیں کرتے تو مطلب وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے. فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم تسبیح کر ہی رہے ہیں. نَحْنُ نُسَبِّحُ, ہم تسبیح کر ہی رہے ہیں بِحَمْدِكَ, تیری حمد کے ساتھ, تیری خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم تیری پاکی کا اظہار کر ہی رہے ہیں تیرے لیے, ہم تیری پاکی بول ہی رہے ہیں. اب ان میں 3 چیز آئی ہیں, تسبیح کرنا, خوبی کا بیان کرنا, اور پاکی کا اعلان کرنا, ہے نا. تو اب تسبیح کو بھی اپن کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کا اللہ پاک ہے, لیکن یہ تسبیح کے اندر جو ہے نا کوئی عملاً معاملہ ہوتا ہے. کل فی فلک یسبحون سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. تو جب انسانی یا کوئی بھی مخلوقات اللہ رب العزت نے جو ان کو وجود بخشا ہے اور اس کام کو, اس مقصد کو انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ, اور استعد کے مطلب ان کا وجود تھوڑی دیر کا ہے, تھوڑی دیر بعد مٹنا ہے, سب چیزوں کو مٹنا ہے. کل من علیہا فان, بلکہ یہ ستارے ہمیشہ سے نہیں ہیں, یہ ٹوٹتے ہیں, جھڑتے ہیں, مٹیں گے, مٹ جائیں گے. اس طریقے سے کوئی مخلوق ہے اس کو سب کو فنا ہونا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو ٹائم ملا ہے اس کے اندر آپ کو اپنا کام انجام دینا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا وقت تھوڑا سا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کا فقنا عذاب النار, اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں پیدا کی. ہمیں پیدا کیا تو وجہ سے پیدا کیا, چینٹی پیدا کری تو اس کو وجہ سے پیدا کری, بیکٹیریا پیدا کیا اس کو وجہ سے پیدا کیا, پیڑ لگایا ان کا مقصد ہے, پتھر کنکڑ ان کا مقصد ہے. اور یہاں پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آل فار ایچ اینڈ ایچ فار آل. ہر ایک چیز جو ہے دنیا میں وہ اس کو ساری چیزیں متاثر کرتی رہتی ہیں, اور وہ جو ہے باقی ساری چیزوں کو متاثر کرتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کونے میں اگر کہیں پہ عطر کی شیشی چھوڑ دی جائے, اس کی خوشبو مہکے تو وہ سب کے اوپر عطر کی شیشی کا مہک پیدا ہوگی. اور اگر یہاں پہ کوئی سڑان کی چیز ڈال دی جائے تو اس سے وہ عطر کی مہک کے اوپر اس کا اثر گرے گا. تو ہر چیز باقی چیزوں کو متاثر کرتی ہے, اور ساری چیزیں اس چیز کو متاثر کرتی ہیں. سب ایک دوسرے سے جڑ کے پورا کمپوزٹ سسٹم دنیا کا, کائنات کا چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب فرشتوں, یہ میں بول رہا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کوئی کام انجام نہیں دے رہی. تو تسبیح کرنا یعنی با مقصد اپنے کاموں کا انجام دینا جو اللہ نے دیا ہے, اور اپنے چھوٹے سے وجود میں, چھوٹی سی زندگی میں, چھوٹی سی لائف میں. ٹھیک ہے. اور اللہ کی ذات کو منزہ بیان کرنا, مطلب کیسے کہ اللہ کی ذات کوئی بھی کام بلا وجہ, بے تکا, بے مقصد, جیسے کہتے ہیں خراب نہیں کر رہی. اگر مجھے پیدا کیا ہے تو ضروری کام سے پیدا کیا, اگر مچھر کو پیدا کیا ضروری, اگر پتی لگائی ہے, پتی اگائی ہے تو کوئی پرپز ہے. اور اگر آسمان میں سورج چمک رہا ہے یا خالی ایک آنکھ جھپکی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہے, کارنامہ ہے نا. اگر میں نے کہا آنکھ جھپکا لی, ورنہ میرے آنکھ میں کیا ہوتا, کچرا چلے جاتا. تو آنکھ کا جھپکنا اتنا چھوٹا سا کام تھا, وہ بھی کسی نہ کسی مقصد کو لے کے کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جو مخلوقات تسبیح کرتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد کرے. پھر حمد کرنا, خوبی بیان کرنا, ہر مخلوق کا کام ہے کہ اللہ کی. تو فرشتے کیا کہتے ہیں, ہم حمد بھی کر رہے ہیں, ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں. اسی کی بنیاد پر مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے. حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, زبان پہ بہت ہلکے اور اللہ کی میزان میں بہت بھاری. کیوں ہے؟
اسی پر تو مخلوقات کا رزق ہے، وجود اسی پر ہے کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی جو ہے حمد کرو. لیکن یہاں پہ پاکی کے لیے ایک اور لفظ ہے یہاں پہ، ونقدس لک. یہ جو پاکی کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیور ہونا، بالکل تمام چیزوں سے ورا ہونا. جیسے ہم دنیا میں کوئی بھی چیز قرآن میں جب ہم اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بڑی بیسک آیت ہے اور بڑی بنیادی بات ہے. ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. اس سے کوئی نہیں نکلا، کسی کو اس نے جنا نہیں ہے، پیدا نہیں کیا، مطلب ایسا پیدا نہیں کیا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہو، جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں یا انڈے میں سے بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی میں سے نکلا، نہ تو اس کا کوئی اماں ابا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے. ٹھیک ہے، اور آخری میں کہا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں. سب چیزوں سے جو بھی تمہارے تصور میں کہیں کوئی کنارے میں کوئی چیز آ جائے اس سے بھی ورا ہے، اس سے بھی الگ ہے، علیحدہ، اس سے بھی الگ ہے، یعنی کہ آپ اس کی ذات کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن میں کہا تھی لیسا کا مثلہ ہی شیء، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صرف صفت سے اپن اس کو پہچانتے ہیں. کس سے؟ جو سارے نام ہیں نا وہ اس کے کیسے نام ہیں؟ صفاتی نام، اس کے ایٹریبیوٹس کے نام. کیسے نام ہے؟ کہ ایٹریبیوٹ کیسے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ رزق دیتا ہے نا. مطلب رزق اپنے کوئی کھانا بھی انہوں نے پکایا، انہوں نے چاول لے کر آئے، انہوں نے پکایا، لیکن اصل تو چاول اگانے والا، اصل تو گوشت کو پیدا کرنے والا، اصل تو مسالوں کو بنانے والا، اصل تو ان کی صفت دینے والا، اور پھر یہ کہ وہ انتظام اپنے تک ہو جانے والا، کر دینے والا، اور لوگوں کو اس چیزوں کے اوپر آمادہ کر دینے والا وہ اللہ ہی ہے. تو اصل تو رزاق اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، بھلے ہی اس کے لیے ظاہر میں کوئی سے بھی اسباب ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ جو ہے اس کی صفت سے اپن پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے برا ہے. تو تقدیس جب بولنے کی بات ہے نا، اللہ پاک ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایک دم، اور سبحان اللہ میں یہ بات تو ہے یہ والی بھی تقدیس والی، لیکن دوسری بات والی کون سی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو مقصد دیا ہے تو اس کے اندر ساری مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو منزہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ما خلقت ھذا باطلا، یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہاں سے، سبحانک فقنا عذاب النار، تو ذات پاک ہے تو ہمیں آگ سے بچا دے. مطلب ایسا نہیں ہو کہ تو نے ہمیں ہمارے مقاصد پہ ڈالا اور ہم نے ان کام کو انجام نہیں دیا. سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں بھی یہی ہے، وہ العزیز الحکیم کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب کتاب لے گا. ہر چیز تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو بھی ہے آسمان و زمین میں ہر چیز تو اپنے کام انجام دے رہی ہے. اللہ زبردست ہے، ہر چیز کے لیے تو اللہ کی حکمت لاگو ہے، ہر چیز پہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سوچ سمجھ کے کام کیا ہے. میں نے اگر اپنے کام بگاڑے تو میں کہاں جاؤں گا؟ میرا کیا معاملہ بنے گا؟ مجھے کیسے اللہ تعالیٰ سزا دے دے گا؟ مجھے کیسے اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ تو ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے تسبیح اور تقدیس میں تھوڑا سا فرق ہے ویسے، وہ بھی اس کی اگزامپل سے بتا سکتے ہیں ورنہ ترجمہ نہیں کر سکتے. ان کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تسبیح کرنا اور پاکی بولنا. لیکن اگر الگ سے اگر بات آتی نا تو تسبیح کا مطلب بھی پاکی بولنا ہوتا ہے. جب بولتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے. لیکن یہاں پہ دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں نا، جب دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کا کہنا چاہیے ان کی تشخص کرنا پڑتا ہے، ان کو الگ الگ پہچاننا پڑتا ہے. جیسے اگر کہیں پہ کہا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو آدمی سوچنا پڑے گا کہ یار یہ ادھر مسلمان تو ہیں ہم ایمان والے، ان کو اسلام میں کون سے داخل ہونا کہہ رہا؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں ایمان والے وہ ہیں جو ایمان قبول کرا ہے، اقرار کرا ہے منہ سے، اور یہاں اسلام میں داخل ہو جانے نا فرمانبرداری کرو، عمل کر کے دکھلاؤ. اس طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تم نے دعویٰ کیا ہو یا ایمان کے تقاضے پورے کرو، منافقت مت برتو. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. تمہارا ایمان لانے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے ایمان لاؤ اب دوبارہ سے مسلمان ہو جاؤ. ایمان لاؤ تو ثبوت پیش کرو یار، عملی طور پہ تم یا منافق ہو. تو جب ایمان کے ساتھ اسلام آ جائے گا، ورنہ کہیں اپن مسلمان بولیں گے تو ایمان والا، کہیں بولیں گے ایمان والا تو اپن سمجھیں گے مسلمان. دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو اپن دونوں کا ایک ہی مطلب نکالیں گے. اس طریقے سے سبحان اللہ کا مطلب اپن یہی نکالیں گے اللہ پاک ہے. لیکن سبحانک نحن نسبح و نقدس ایک ساتھ آ جائے گا کہ ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں اور تقدیس بول رہے ہیں، تو اپن یہاں پہ بولیں گے یہ سبحان اللہ کو کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں، اور اس کے مطلب وسیع ہوں گے. کون سے؟ جو مقصد پہ عمل کرنا
اور جو ہے اللہ اپنی زندگی کو اندر اللہ کے دیے گئے کاموں کو انجام دیتے ہوئے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام بلا وجہ بے غرض نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاکی ہے مطلب. اور تقدیس کے اندر وہ پاکی کون سی کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور ذرا مشکل آیت ہے, سب سے مشکل ترین آیتوں میں سے شروعات میں یہ حال ہے قرآن کا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے. شروع کے اندر ہی آپ کو وہاں پہنچا دیا. حالانکہ گہرائیاں الگ ہیں, یہ بات اونچے درجے تک پہنچانے گہرائیاں ہیں. اس لیے آپ کو بہت ساری چیزیں وہ گہرائی میں جانے کے لیے پھر جیسے سورہ کہف کے واقعات آئیں گے تو آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہاں یہی آنے تھے, شروعات میں نہیں آ سکتے تھے. اس لیے یہاں پہ احکامات آئیں گے. لیکن کئی باتیں ہیں وہ واقعی, کیونکہ وہ جیسے ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں سب کچھ کھل جائے گا. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو سب کھل جائے گا. وہ ساری باتیں کھلنے کے لیے سورہ فاتحہ اوپنر ہے. اوپنر کہتے ہیں تو اوپننگ کر رہی ہے تو ہر چیز کو اوپن کرنا ہے اس کو. اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو ہر رکعت میں ہر آیت کا مفہوم کھولنے کے لیے سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں, پھر وہ سورت ملاتے ہیں آپ. اور میں نے بھی اسی سنت کو, جو نماز کی سنت ہے, اسی کو اختیار کرتے ہوئے پابندی سے میں یہ کرتا ہوں, اپنے درس میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. ورنہ اکثر لوگ سب نہیں پڑھتے. سورہ فاتحہ پہلے دن تفسیر میں کر لیں گے زیادہ. میں اس لیے ضرور پڑھتا ہوں ایک بار کہ اس سے وہ کھلنے کی مجھے معلوم ہے کہ یہ کھولتی ہے, کوئی مفہوم کھل جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو کیا کہنے لگے اللہ, اب وہ میں بتا رہا تھا کس بنیاد پہ کہتے فرشتوں نے یہ ایسا کرے گا, علم کی بنیاد پر ہے نا. اور وہ کیسا علم تھا, تجربے پر, جناتوں کا تجربہ تھا. اور دوسرا کام بولنا کہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو مطلب ایسا کون سا نیا کام کرے گا. تو اس سے 3-4 باتیں کھلتی ہیں. ایک تو بات یہ کھلتی ہے کہ ہمیں یہ کام تو کرنا ہی چاہیے, کیا, تسبیح, تحمید اور تقدیس, اللہ کی حمد کرنا چاہیے. قول سے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. عمل سے بھی اللہ کی شکر و گزاری, اللہ کا عمل ایسا کرنا چاہیے کہ واقعی تم اشرف المخلوق بنایا ہے, جانور نہیں بنایا ہے. ہمیں جو ہے اگر ہم ہوائی جہاز میں اڑ لیتے ہیں تو ہم کوئی بڑا کارنامہ نہیں کرتے. چڑیاں اڑتی رہتی ہیں, بلکہ ان سے بھی اونچی اڑان پہ اڑ رہی ہوتی ہیں. وہ جنات وہاں تک پہنچ جاتے تھے اس کنارے پر آسمان کے جس پہ ابھی ہوائی جہاز نہیں پہنچے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان کے کنارے پہنچ جاتے تو وہاں سے بھگائے جاتے تھے. تو مطلب اگر ہم کو اشرف المخلوق بنایا تو ہمیں کچھ اور کام دیے اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیے تو ہمیں خوبی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے آپ نے انسان بنایا, اور وہ شکر عمل ہی کرنا چاہیے. بھئی آپ کو میں نے 10 روپے دیے, آپ نے اس 10 روپے کو اٹھایا نالی میں پھینک دیا. ایک نے 10 روپے اٹھائے راکٹ بنا لیا, ایک 10 روپے لے کے گیا ٹافی کھا کے آ گیا. ایک نے 10 روپے سے کوئی اچھا پودا خریدا, پودا لگا دیا, وہ پودا اگ کے پیڑ ہو گیا, وہ پیڑ سے اتنے پھل نکل گئے. اس نے کیا شکر, اس نے شکر کر کے بتایا ہم نے تمہیں انسان بنایا, تم نے انسانیت میں کیا رنگ دکھائے, کون سے چاند لگائے. اور اس کی ترکیب بھی وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں, نبی آپ کے رب نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرنے والے ہیں جو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا, اور ہم تو تسبیح کر رہے ہیں, ہم کے ساتھ تو تیری پاکی بول رہے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا کہ نہیں, قال انی اعلم ما لا تعلمون, تم ابھی جتنا جانتے ہو وہ تم اتنا ہی جانتے ہو, اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اسی بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کہا ہے کہ میں جانتا ہوں, تو جانتا ہے جو میرے جی میں, اور میں نہیں جانتا جو تیری جی میں. وہ تو انت علام الغیوب, تو سارے غیب کی ساری باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا علامہ ہے, تو علام الغیوب ہے. یہی جو اپن جب استخارہ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے, تو ساری پوشیدہ باتوں کو بہت ہی زیادہ اچھے سے جانتے ہیں. تو اللہ پاک یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں کہہ رہے ہیں سبحان, وہ کہتے ہیں کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو, اب یہ ڈیمونسٹریشن ہوئی. اور اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بنیادی جو برتری ہے, ویسے تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جو میں نے کہا, لیکن بنیادی برتری کوئی علم کی برتری دی ہے اللہ تعالیٰ نے, جو آدم کو پھر علم دے کر اللہ نے سپیریئر ثابت کیا ہے. یہ اگلی آیت میں وہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اور میرے خیال سے نشے سبن کے 11 بجے تک کی رکھ لیں, ہے کہ نہیں, 11 بجے تک تو رکھ ہی لیں, ہے کہ 10 منٹ تو کر لیں تھوڑا سا, اچھا دماغ میں بیٹھے گی, بہترین بات. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ تو بات ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات بھی فرشتوں نے علم کی بنیاد پہ ہی کہی تھی, لیکن کیا ہے کہ بھائی علم محدود ہے نا یار.
اکثر آدمی بیچ میں اچکتا ہوتے ہیں، ارے یہ کر رہا ہوں، ارے یہ کر دیا، ارے یہ کر دیا، ارے یہ کیا کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خضر کو اپنی طرف سے علم دیا ہوا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں رہتا، وہ سیکھنے گئے، یہ اچھے خاصی کشتی تھی چھید کر دیا، اتنا خوبصورت بچہ تھا قتل کر دیا، وہ جو کھانے کو نہیں دے رہے تھے تم نے ان کا کام بلا وجہ میں بیکار کر دی، دیواروں کی کھڑی کر دی۔ وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا تم صبر نہیں کر سکو، انی عالم ہمارا تعالم۔ تو پہلے کی باتیں بھی جو ہوتی ہیں کچھ علم کی بنیاد پہ ہی ہوتی ہیں، یہ اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ اکثر ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں ارے وہ جو ایسا کہہ رہے ہیں ایسا کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی کچھ بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو وہ کس بنیاد پہ بول رہا ہے کیا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنا نہیں بولا، اللہ کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ کیا کہنے لگے؟ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور آدم کو سکھلا دیے اس نے، کس نے؟ اللہ نے، کچھ نام۔ اب یہاں پہ نام ہے لفظ، ٹھیک ہے، اپن نام ہی کہیں گے پہلے ہے نا، پھر باقی بعد میں سمجھیں گے اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اسماء کلہا، کلہا کل اور ہا کی لگتی ضمیر مؤنث کی، تو مؤنث کی ہے نا ساری چیزوں کی، کیونکہ اپن بولتے ہیں وہ چیز رکھی ہے، وہ چیز رکھا ہے نہیں بولتے، تو ہا کی ضمیر شے کے لیے لگتی ہے عام طور پر، تو کل شے ساری چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ یہاں کوئی چیز لکھا نہیں ہے یہاں پہ، اکثر وہ اس لیے میں ترجمہ بالکل ڈائریکٹ وہ کر رہا ہوں ہے نا۔ اور سکھلا دیا اس نے نام، آدم کو سکھلا دیا نام ہر ایک کے، اب ہر ایک کیا؟ ہر چیز کے۔ ثم عرضہم، پھر پیش کر دیا ان کو، یعنی وہ چیزوں کو ہم کر کے اللہ نے کہا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر پیش کر دیا۔ اب بڑی مزیدار ہے یہ بات، نوٹ کریے، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو بھائی علم تو ہم دینے والے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے ان کی برکت سے یہ ہو گیا۔ کوئی بھی انسان دنیا میں یا کوئی مخلوق اللہ زیادہ علم تھوڑی رکھ سکتا، بھائی اللہ کو زیادہ ہی معلوم ہوگا نا، کیونکہ اس کو وہ جو علم ہے وہ تو اللہ نے دیا نا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے، اللہ کے علم میں سوائے جو وہ چاہے۔ تو فرشتے جو بول رہے تھے وہ تو اللہ کو معلوم ہی تھا کہ ہاں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، تم جو سوچ رہے ہو وہ میں نہیں سوچ سکتا، کیا اللہ کو معلوم ہوگا نا، کہ پہلے کے تجربہ کہ اللہ پاک کے سامنے نہیں تھا، صرف فرشتوں کے سامنے تھا کہ جناتوں نے خون بہایا تھا، لڑائیاں کری تھی۔ پہلے وہ بتا رہا ہوں کہ شیاطین نے لڑائیاں کری تھی، جس کو دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ ایسا کرے گا۔ لیکن یہ بات تم بھول گئے کہ مجھے ساری چیزیں زیادہ بہتر جانتا ہوں میں، اس لیے اگلی آیت میں اللہ پاک یہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو تم سے زیادہ علم دے دیا تو کیا کر لو گے۔ یہ پرابلم بہت ساروں کے ساتھ رہی ہے، اور یہ پرابلم اپنے ساتھ بھی رہتی ہے۔ جیسے مثلا بہت بڑے عالم ہیں، اب بڑی تفسیر کر رہے ہیں، اب ایک آدمی آیا، یہ بچہ آیا کل اٹھ کے، اب یار تمہارا علم بھی تو اللہ نے دیا تھا، اس کو بھی اللہ نے دیا، ہو سکتا ہے زیادہ دے دیا، تو سنو تو بات کو کیا ہے۔ آؤٹ رائٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر گئے تھے یہ سارے یہودی، علم کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، جو ان کو لگتا تھا یہ ہے وہ ہے فلاں۔ اب یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو زیادہ علم دیا ہو، فضیلت دی، اللہ کا تو ہے، تمہاری نہ جاگیر ہے نہ اس کی جاگیر ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے وحی بھیجی کہ تم ہمیں بتاؤ کس کو وحی بھیجی جائے، تم طے کرو گے، تم طے کرو گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تو بس سمجھو، تم یہ بات کر لو کہ یہ بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی ہے۔ اس چکر میں خواہ ہنسا درشک میں پڑھ لیں کہ صاحب وہ تو جو اس بار جو ہے وہاں پہ جو میں اکثر بولتا ہوں مہدی کے بارے میں منتظر لوگ، وہ تو صاحب جو ہیں وہ ہوں گے اہل حدیث ہوں گے، وہ یا وہ تو دیوبندی ہوں گے، اور وہ بریلیوں میں کہاں سے آ گئے، یا وہ تو شیعوں میں سے آ گئے۔ ارے سر پھوڑ لو تم کو بھی جو بنانے والا، علم دینے والا اللہ ہے، اور کسی کو بھی ہدایت دینے والا اللہ ہے، تم یہ چیک کرو کہ ہے کہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ تعصب میں پڑھو تم، یا یہ تو جو ہے ذاکر نائک جو تھے، یہ ان کے پچھلی نسلیں جو تھیں وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، تو ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں، 7 پیڑھیوں سے مسلمان ہیں، تو 7 پیڑھیوں تو مسلمان، تم ذرا عمل تو دیکھ لو تمہارے کیسے، تو اس سے اچھا تو وہ عمل کر رہا ہے جو ابھی پچھلی نسل میں مسلمان ہوا ہے، یا جو ابھی 10 دن پہلے مسلمان ہوا وہ آپ سے اچھا کر رہا ہے، تو اس کا کیا کریں ہم؟
پھوڑو اپنی عقل پہ سر کہ تم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. بات اتنی تھی کہ تم کو اگر توفیق ہے تو اللہ نے دی ہے, اس کو توفیق دی اللہ نے دی ہے. تمہیں علم ملا تھا تو اللہ کی طرف سے ملا تھا, اس کو بھی اللہ کی طرف سے ملا. اگر زیادہ مل گیا تو یہ طے کرو کہ علم ہے کہ نہیں ہے, بات حق ہے کہ نہیں ہے, کون بول رہا ہے مت طے کرو, یہ کہو کہ کیا بول رہا ہے, بات حق ہے کہ نہیں ہے. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے سمپل سی. صاحب وہ انگریز بیٹا, انگریز کا مذاق اڑانا, نیگرو ہے حبشی ہے اس کا مذاق بنا دینا, دوسرے شہر کا ہے وہاں کے لوگ تو سب گاؤں کے گنوار ہوتے ہیں. اب یہ سوچتے رہو تم بیٹھ کے اس طریقے سے 12 بجے تم بڑی بڑی خیر کی چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے, اپنے تعصبات میں پڑے رہو گے, ہے کہ نہیں. تو فرشتوں کو اللہ پاک نے یہاں پہ, اور فرشتے خیر انہوں نے زیادہ کچھ کیا نہیں, اپن کرتے ہیں زیادہ چونچرا. فرشتوں نے تو اپنے علم کی بنیاد پہ اتنا سا کہا تھا کہ صاحب ایسا کرے گا. تو اللہ نے آدم کو کچھ نام سکھا دیے, پھر ان کو فرشتوں کے ساتھ پوچھا. فقال انبئونی, کہا کہ بتاؤ مجھے, ہے نا, بے اسماء نام, ہاؤلا ان چیزوں کے. ابھی وہ نام کہا کہتے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, وہ اگلی بار میں کر لوں گا, ابھی تو اتنا سوچنے کے لیے. بولے ان کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین. اب آبویسلی یار جب ان کو چیز بتائی کان میں اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا بتاؤں ان کو, کیسے بتاؤں گا, یہ کیسے بتائے گا, یہ بہت آبویس سی بات تھی. لیکن یہ آبویس سی بات اللہ نے جتلائی کہ جب تمہیں ہم کوئی چیز بتائیں گے جبھی تو معلوم ہوگا. تمہیں وہ چیزیں کیسے معلوم ہوگی جو ہمارے دل میں ہے, یا اگر ہم نے اس کو کوئی چیزوں میں فضیلت دی ہوگی, کوئی پلان کیا ہوگا, تو وہ تمہیں خود سے کیسے معلوم ہوگا. تم جو چیزیں سوچ رہے ہو یا جو تمہیں اندیشے خطرے لگ رہے ہیں وہ تو خطرے ہمیں پہلے سے معلوم ہو گئے, ہم نے ان سب کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لیا ہوگا. فساد مچانے کا, خون بہانے کا, اگر یہ زمین پہ خلیفہ بنے گا, جیسے انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور چھوٹ دی, تو کتنی عقل و فہم دی, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا, کیسے ہدایت دی. اللہ کو پہلے سے معلوم ہوگا ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو اللہ پاک نے اس چیز کو جتلایا کہ دیکھو ان کو اگر ایک چیز بات بتائیں اور ان سے پوچھیں تو ان کو معلوم نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ہمیشہ سوچنے کی تھی, اور یہ بنی اسرائیلیوں کو پرابلم تھی کہ جو ہے بھائی وہی اگر ہم نے ان کو بھیجی ہے تو تم ان کو کیسے وہ ہوگا. تمہاری اگر تمہارے پاس تم اپنی اوصاف دیکھو, اپنی حرکتیں دیکھو, ان کی حرکتیں دیکھو, تم خالی یہ جانچو کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مہر نبوت ہے, اوصاف نبوت ہیں ان کے اندر. اتنی سی بات تھی. لیکن آپ پڑھ گئے پہلے تعصب میں کہ ہمارے خاندان کی جگہ وہاں کیسے پیدا ہو گئے. جیسے وہ ابلیس, ارے آگ سے بنایا تجھے, ان کو مٹی سے بنایا, لیکن حکم تو میں دے رہا ہوں نا کہ سجدہ کر, تو مطلب میرے کو معلوم ہے کہ یہ لائق ہے سجدے کے, اور میرا حکم ہے اس بات کے اوپر کرو چپ چاپ. فرشتے سمجھ گئے تھے, یہ نہیں سمجھا تھا. فرشتوں نے بس اتنا ہی کہا تھا. اس لیے فرشتوں کے اندر جو اپن بات سمجھتے ہیں کہ فرشتے گناہ گار نہیں ہوتے. فرشتے کسی بات کے سمجھنے میں کمزور ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک فرشتوں کو, جیسے اس فرشتوں کو باقی کچھ معلوم ہی نہیں ہو, بارش پہ جو فرشتہ کارنامہ کرتا ہو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو کہ ماں کے رحم میں جو روح پھونکتا ہے فرشتہ وہ کیا کرتا ہے, یا ملک الموت جو ہے اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں معلوم. سمجھ میں آ رہی بات, وہ ان کو اپنی اپنی انفارمیشن ہوتی. لیکن نافرمانی نہیں کرتے ہو, انسان یہ کرتے ہیں, اور شیاطین جنات یہ بھی کرتے ہیں, نافرمانی بھی کرتے ہیں. اس لیے فرشتوں نے ایک دم کیا کہا, سنو آپ, جیسے ان سے کہا کہ تم نام بتاؤ, تو نام بتانے کی نہ تو انہوں نے زحمت کری, ان کو تو پتا تھا. کہنے لگے سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اب یہاں پاک کا مطلب تو نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا, وہی بات, تو کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتا, کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں کرتا. مطلب چینٹی بے مقصد نہیں, بیکٹیریا بے مقصد نہیں, پھپھوند بے مقصد نہیں, وہ جو فضلہ ہوتا ہے نا بیت الخلاء میں گندگی, وہ بے مقصد نہیں. سب کے کچھ نہ کچھ کام ہے, سب کا کچھ نہ کچھ پرپز ہے, ہر چیز کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے رہی ہے. مطلب کہ ایچ فار آل اینڈ آل فار ایچ, سب ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی کام ہو, کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ مقصد پورا کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے بولا سبحانک تیری ذات پاک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے جو آپ نے بتا دیا. آپ نہیں بتایا تھا وہ بھی کہ جناتوں نے خون بہایا اور یہ کہا, مطلب اگر اللہ نہ دکھائے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اگر اللہ نہ سنائے تو کوئی سن نہیں سکتا, اگر اللہ نہ دل میں سجائے تو کوئی سوچ اور سمجھ نہیں سکتا. تو فرشتے اگر کوئی بات دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے, جو میں بتا تھا آبزرویشن کر رہے تھے, کون نے کرایا تھا وہ آبزرویشن؟ اللہ پاک نے کرایا تھا. تو اتنی سی بات ہے. اس لیے کبھی کسی کو اپنی علم و فہم کی بنیاد پر اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے دین کی, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ میرے علم و فہم کے تحت ہی تو یہ اتنا ہو رہا ہے. تو وہ یہ اس اللہ کا حکم ہے جو کہ سارے فہموں کا, سارے کو جاننے والا, علیم حکیم ہے. بغیر اللہ پہ ایمان لے آئے, آپ قرآن پہ ایمان لے آئے, تو اب اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے, الف لام میم سمجھ میں نہیں آئے, آپ کو 4 شادی کا حکم سمجھ میں نہیں آئے,
آپ کو اصلاح کے راستے میں جنگ کرنے کی بات سمجھ میں نہیں. اگر آپ کو اللہ پہ یقین آ گیا, قرآن پہ یقین آ گیا, محمد پہ یقین آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ یہ مت سمجھیں سب باتیں سمجھ میں آئیں گی. آپ یہ سمجھیں کہ اس کو زیادہ معلوم ہے مجھتی. یہ بہت بیسک ہوتا ہے. اگر آپ کو بہت سمجھدار نہیں ہوتا یار, آدمی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم سارے کا سارا سوشولوجی سمجھا اور پھر ہم بولیں کہ یہ سب جو ہیں ایک سے زیادہ بیویاں جو ہیں یہ سب بہتر ہوتی ہیں, یا ہم اس کو سارے کے ساری جو فزکس سمجھائیں, کیمسٹری سمجھائیں, اس کے بعد ہم اس کو بولیں کہ صاحب یہ جو ہے, یا وہ اکنامکس سمجھائیں اور پھر اس کو بولیں کہ سود حرام ہوتا ہے. بھائی سود حرام ہوتا ہے, اللہ نے کہا ہے حرام ہوتا ہے, چپ چاپ ہے نا. تو وہ اللہ پہ یقین ہے, تو محمد کا امت ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان پہ ایمان لایا, اب باقی بات ہو گئی ختم. تو یہ تو فرشتوں کے ساتھ یہ فرشتے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کیا کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, تو پاک ہے, ہمیں کوئی علم نہیں سوائے جو تو نے ہمیں علم دے دی ہے. اس لیے میں کہیں بول رہا ہوں, ایک بات بتانے کی بیچ میں, کہ ہم آج کل کیا ہوئے ہیں, ہماری ایک تو اقدار روزانہ بدل رہے ہیں. پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمارے گھر کے لوگ بولتے تھے کہ کھیلو کودو کے بنو خراب, پڑھو گے لکھو گے بنو خراب. اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ کھیلنے کودنے والے IPL میں جا کے کروڑ کما رہے ہیں, اور پڑھا لکھا بیچارہ آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے, کئی بار کٹورا لے کے بیٹھا تو بولتا ہے اتنا پڑھا لکھا آدمی مانگ رہا ہے, کوئی بیوقوف بنا رہا ہوگا, چیٹ ہوگا, اس کو بھیک بھی نہیں مل رہی صحیح سے, اس کو بہت بڑا فقیر بننا پڑ رہا ہے, ٹانگ توڑ کے بیٹھنا پڑ رہی ہے, پلاسٹر باندھ کے گھوم رہا ہو اچھی خاصی پیر میں. کیوں؟ تو وہ ارے وہی بدل گئے یار, ویلیوز بدل گئی. اب ویلیوز یہاں تو روز بدلتی ہیں. ایک زمانے میں کوئی طریقہ جو تھا, سارے آپ نے جتنی پرانی کہانیاں سنیں گی, ہر راجا کی اتنی رانیاں تھیں, ہے اس کی ایک راجا تو 7 رانیاں تھی. بچپن سے ایسی کہانیاں سنتے تھے کہ نہیں؟ بڑے ہوتے ہوتے یہ کہانیاں سنتے رہتے تھے. کسی نے نہیں بولا کہ یہ جو اتنا نعوذ باللہ خراب راجا تھا, اور یہ کیونکہ وہ ایک نارمل سی بات تھی. اس زمانے کے اندر آپ کو جو ہے شادی کرنا اور نکاح کرنا یہ عیب لگتا تھا. ہاں لیو ان بڑی اچھی لگتی ہے آپ کو, ہر فلم میں ایک ہیروئن کری, اس کے ساتھ ناچ رہی تھی, کل دوسرے کے ساتھ سو رہی تھی, کل اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی, ہر تماشا ایسا ہے بالکل بغیر تھی, بدترین کردار کا. تو کہ آپ کے اقدار بدل گئے تو اس کے لیے کیا قرآن بدل دیں؟ اس کے لیے کیا اسلام اور اسلام کی تاریخ اور روایتیں بدل دیں یہ سمجھانے کے لیے؟ کیونکہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا, آپ کو تو ان چیزوں میں مزہ آ رہا, آپ کو تو شراب پینے اور اس طریقے کی بےغیرتی میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے ایک طرف آپ لکھتے ہیں کہ جو ہے سگریٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ, اور اس کے اوپر اتنا بڑا کینسر کا بناتے ہیں, اور اس کے اندر سے جتنی سب سے بڑی رائلٹی اور کیا کہتے ہیں وہ ٹیکس ہے اسی سے وصولتے ہیں آپ, اسی سے آپ کے جو ہیں وہ انجوریس ٹو ہیلتھ کے وگیاپن بھی چھپتے ہیں, پیسہ اسی سے کماتے ہیں. دیکھو کیا مزیدار لوگ ہیں, مزیدار لوگ ہیں. ماں کی گالی بک رہے ہیں کسی کو, اور اس کے بعد اس کو بول رہے ہیں عورت بھی بھیج رہے ہیں اس کے پاس. مطلب بے انتہا گھٹیا ترین سوچ کی سوسائٹی ہے. تو یہ ان کی سوچ کے لیے کہ ہم اپنی کتاب کو, ہمارے نبی اور اس کی سیرت اس کو بدلیں, یا اس کے اندر اپنی طرف سے اپنے رنگ, اپنی سوچ کے رنگ فکر بھریں, جہاں ہمارا نفس لگ جائے گا, شیطان لگ جائے گا, اور خود اپنی طرف سے ہم اپنے نبی کی خود تصویر بنا رہے ہوں گے بیٹھ کے, نعوذ باللہ, جو نبی تھے ہی نہیں. ہمارے نبی تو ایسے تھے ویسے تھے, اپنی طرف سے بنا دیں. ہمارے نبی تو کبھی جنگیں نہیں کری, ہمارے نبی تو صرف دعائیں کرتے تھے بیٹھ کے, تسبیح پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جنگ کرنا ان کو برا لگ رہا. اور ویسے یہ میں نے بتایا کہ لٹل وان نے اتنے لوگ مار دیے, اس کے اندر شرم نہیں آئی ان کو بغیرتوں, اس میں ہی لگا کہ یہ ظلم ہو گیا. ہمارے نبی نے تو ہر زندگی کے شعبے کی تمیز سکھلایا. تو میں بتا رہا تھا کہ اقدار بدل جا رہے ہیں اپنے, تو اس وجہ سے جو نئے ویلیوز ہیں نا, نئے اقدار ہیں, نئی اچھے برے کی تمیز, اس سے ہم اسلام کو چیزوں کو ناپنے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے اندر پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, چیزیں فٹ نہیں ہوتی ہیں. تو کئی بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آدمی کے اوپر وہ شرٹ آپ جو ہے اس کو ادھر سے ادھر ایڈجسٹمنٹ کرنے بیٹھ گئے, جبکہ اس دین کے حصے خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے, دین کو ایڈجسٹ نہیں کرنا ہے. قرآن کے اعتبار سے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اپنی لائف اپنی خرافاتوں کے اعتبار سے قرآن کو ایڈجسٹ نہیں کرنا ہے. بہت بار وہ کرتے, وہ دین میں سے ڈھونڈ لاتے ہیں, کیا دین میں سے ڈھونڈ لاتے ہیں. خیر میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, بات ختم کریں اپن. تو انہوں نے فرشتوں میں بڑی پیاری بات کری, من لگے کہ آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے, اور کہنا سبحانک لا علم لنا الا انک انت العلیم الحکیم, بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں, خوب حکمت والے ہیں. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بولا قال یا آدم انبئہم باسمائہم, اللہ نے کہا یہ آدم ان کو بتا ان کے نام. فلما انبأہم باسمائہم, تو جب اس نے بتا دی ان کو ان کے نام, قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. کہنے لگے کہ اللہ پاک نے کہا کہ جب بتا دیا آدم السلام, وہ تو واضح ان کو بتائے تھے تو انہیں نے تو بتانے تھے, تو انہوں نے بتا دیا آدم السلام, تو بتا دیے. تو اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو وہ تو ٹھیک ہے کہ تم نے یہ سوچا تمہیں, لیکن ایک بات بنیادی جو یاد رکھنے کی تھی, جو فرشتوں کو بھی یاد کرنے کی تھی, جو بھول بھی گئے ہو. علم اقل لکم, میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض, میں جانتا ہوں پوشیدہ باتوں کو سارے آسمانوں کی زمین کی. وہ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہوتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں, جو تم چھپا رہے ہوتے جو تمہارے دل میں وہ بھی میں
جان لو اگر تمہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اندیشے ہونا کہ آدم کو کیوں پیدا کر دیا ہے. یہ تو 3 باتیں انہوں نے بیان کری تھی کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں, حمد کر رہے ہیں, پاکی بول رہے ہیں, اور یہ زمین میں فساد مچائے گا, خون بہائے گا. اس کے علاوہ بھی کوئی بات اگر کسی کے جی میں ہے, اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بات جو اس نے زبان پہ نہیں لے کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ان سب کو سوچ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا, اور قرآن کو اللہ نے دین حق دے کے, یہ اللہ کے رسول کو دین حق دے کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے بات؟ اگر کسی کو ایسی باتیں جو کسی نے ابھی کہی بھی نہیں ہے وہ بھی ہیں, تو اللہ کو وہ بھی چیزیں علم میں ہوں گی. اس لیے قیامت تک کی جو بھی صورتحال آئے گی, جو بھی یہ سوچتا ہے کہ رسالت کا معاملہ یہاں ختم ہو گیا, وہ بیوقوف ہے. وہ بنیادی طور پر اگر سوچ کے کر رہا ہے تو کافر ہے وہ, اور اندھا کر رہا ہے تو بیوقوف ہے, علم نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں, دین کی سمجھ نہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ سے, اور ہمیشہ کے جاننے والا ہے, علم رکھنے والا ہے. اور یہاں فرشتوں کو اس نے یہی بتایا, اللہ پاک نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا, وہ تو کہہ دیا. انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ انک انت العلیم الحکیم, تو جاننے والا حکمت والا ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ آدم ان کو بتاؤ. آدم نے بتا دیا. قال الم اقل لکم فلما انباهم باسمائهم, جب اس نے ان کے نام بتا دیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. کہا کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں ساری غیب کو, آسمانوں کے اور زمین کے, اور میں جانتا ہوں جو تم بھی ظاہر کرتے ہو, تم جو کہہ رہے ہو یہ بھی معلوم مجھے, اور جو تم چھپا رہے ہو, اور بھی کوئی باتیں اگر تمہارے دماغ میں ہو جب چھپاتے ہو تو وہ بھی مجھے علم ہے. یعنی اگر کوئی دین کا کوئی فیصلہ یا اللہ کا کوئی حکم آئے, اس بات سے یہ بات نظر آتی ہے, اللہ کا کوئی ڈیسیجن دے, کوئی فیصلہ دے, تو اس کے اندر سارے پروز اینڈ کونس ہیں نا, اس کے سب اوپر نیچے کی باتیں کیا کیا ہو سکتی تھیں, کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں, وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتی. اگر اللہ نے نماز فرض کی ہے تو سارے پروز اینڈ کونس سوچ لیے ہوں گے. اگر اللہ نے پردے کا فرض کیا ہے تو اب یوں بولیں کہ صاحب میرا تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اللہ کو معلوم ہوگا کہ بلڈ پریشر بڑھے گا تو اس کو کیسے مینیج کریں گے. اس لیے پردہ فرض ہے تو کرو, اگر نماز فرض ہے تو کرو. اگر سود جو ہے حرام ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں سود کے چکر میں لوگ جو ہیں بزنس کے اندر پیسہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بینکوں کو دیں گے, اور کیپٹل فارمیشن ہو جاتا ہے اس طریقے سے, تو اس نقصان کا اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سود خوری کو منع کرنے سے. تو اللہ کو یہ بات معلوم ہے, آپ کو معلوم ابھی ہے, اللہ کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ وہ کیپٹل فارمیشن ہو یا کچھ بھی ہو, سود تب بھی بہت بڑی لعنت ہے. اس لیے ادھر کیپٹل فارمیشن ہو جاتی, ادھر ڈھیر سارا انفلیشن ہو جاتا ہے, پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یہ ان امپلائمنٹ ہو رہا ہے, دیکھ لو بیٹھے ہوئے ایک ساتھ دھڑلے سے 20% 30% سوسائٹی گرتی گئی, گر رہی ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہ پاک آپ کے علم کامل کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اکتفا کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ تمام قرآن مجید سے ہمیں ہدایت اور زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سفر طے کر دے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں بھیجے, مقام محمود, مقام وسیلہ فضیلت فرمائے, درجات بلند فرمائے, سفارش ان کی ہمارے حق میں قیامت کے دن قبول فرمائے, اور دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی متعلقین کے لیے جو جائز حاجات, جائز ضروریات, اور جائز ان کی مشکلات, اور جائز ان کی جو بیماریوں سے علاج وغیرہ ہو, جو مشکلات کے حل ہو, جو بھی ان کے دکھ و پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اندر ان کے لیے خیر کے فیصلے کر دے, دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے. جو پچھلے گزر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی مغفرت کے فیصلے کر دے. جن کی مغفرت ہو گئی اللہ ان کے درجات بلند فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.